یہ جنگ جو ابھی ہمارے ہاں شروع ہو رہی ہے یہ پہلے شروع ہو جاتی اگر یہ عوامی مزاحمت نہ ہوتی. میں نے ایک لفظ سنا ہے گریٹ گیم، جو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیا. یہ جہاد کا صرف نام استعمال ہو رہا ہے، اصل میں مغرب ایک فساد کروانا چاہتا ہے. فساد لیکن طالبانائزیشن کے کارخانے جب تک بند نہیں ہوتے، طالبان پروجیکٹ ہے، طالبان پروجیکٹ رہا ہے، پاکستان کی ریاست کا پروجیکٹ رہا ہے، مغرب کی اس سے حمایت سے، اور مدرسوں کا نیٹ ورک بنایا، پھر ٹریننگ کیمپس بنائے. وہی جم جہاد والا قصہ شروع جم جہاد والا جو آپ نے کہا. افغانوں کو یہاں پہ برین واش کیا گیا، یہاں سے جو افغان مہاجر آئے، اور اب ایک مشکل وقت آ گیا ہے کیونکہ اس دفعہ لڑائی روس کے خلاف صرف نہیں ہے، چین کے خلاف ہے، اور چین پاکستان کا دوست ہے. یہ توازن قائم کرنا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے. کیا ہے یہاں پر اس فرنٹ لائن میں ایسا کیا ہے کہ جنگ جاری ہے؟ صاحب کی تبدیلی کے بغیر ذہنیت نہیں بدل سکتی، مائنڈ سیٹ سے کہتے ہیں، نہیں بدل سکتی. تو یہ تو اسٹیٹس کا آپشن ہے کہ وہ ٹوٹنے کا انتظار کرتی ہیں یا اپنے لوگوں کی خواہشات کا احترام کرتی ہیں اور ملکوں کو جوڑتی ہیں. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. آج ہم نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں بہت اسپیشل قسم کے گیسٹ کو، جن کے لیے ہم گزشتہ 2 ماہ سے لگے ہوئے تھے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں، ہماری اس فرنٹ لائن پاکستان کا حصہ بنیں. کیونکہ جب ان کی بات کرتے ہیں، میں ابھی بتاؤں گی کہ وہ کون ہے، ان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر فرنٹ لائن کا جو یہ قصہ ہے وہ پورے کا پورا کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج فرنٹ لائن پاکستان کا یہ جو قصہ ہے، یہ جو ماضی کا ایک قصہ ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ وہ کچھ سوال ہیں جو ان کے سامنے رکھیں گے. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں افراسیاب خٹک صاحب، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے ریسرچ اینڈ پالیسی کمیٹی کے ہیڈ ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، ہسٹورین ہیں، اور بھی بہت کچھ ہیں. سب جانتے ہیں اور سارے لوگوں کے لیے ایک جانا مانا نام، اور یہ ایسا نام ہے جس پر سارے لوگ بہت اعتبار بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں تو تجربات کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا شکریہ مجھے بلانے کا. سر بہت دنوں سے دل چاہ رہا تھا، بلکہ میں مسلسل آپ جب سے ہم نے فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی شروع کیا تو اس پوڈ کاسٹ میں ہماری خواہش تھی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، تاکہ یہ جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں فرنٹ لائن پاکستان کے یا فرنٹ لائن کے مقدمے کی، تو اس میں آپ ایک ایسے گواہ ہیں جو کہ کہتے ہیں نا کہ چشمدید گواہ ہیں، بہت ساری چیزوں کے، بہت سارے واقعات کے، اور بہت سارے ایسے معاملات کے جو ہوئے، آپ نے دیکھے، آپ خود ان کا حصہ رہے. میں شروع کہاں سے کروں؟ میں جب پلان کر رہی تھی نا، کیونکہ سر آپ کے سامنے بیٹھتے ہوئے نا تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے. تاریخ کو جاننا ہم سب کا شوق تو ہوتا ہے، لیکن ان سوالوں کو ترتیب دینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو میں شروع سے شروع کرتی ہوں. میں جب سے شعور میں آئی ہوں تو میں نے ایک لفظ سنا ہے گریٹ گیم. ہم مثالیں تو بہت دیتے ہیں، یہ اصطلاح تو بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیا. یہیں سے شروع کرتے ہیں. بڑی مہربانی، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کی چینل کا نام فرنٹ لائن ہے، فرنٹ لائن پاکستان. اور یہ نام رکھ کے آپ نے ایک بنیادی مسئلے کی نشاندہی کی ہے. اگر میں آپ کو یہ عرض کروں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ ہی یہی فرنٹ لائن ہونا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ ایک پرانی بات ہے اس خطے میں. جیسے آپ کو پتہ ہے ہم روس کے کافی قریب ہیں، چین کے قریب ہیں. تو پرانے زمانے میں روس میں بادشاہت تھی، زار روس، ایک امپائر تھی، سلطنت تھی، ملک سے آگے بڑھ کے سلطنت تھی. اور یہاں پہ انگریز آئے ہوئے تھے ہندوستان میں. تو یہ دو جو سلطنتیں تھیں، امپائرز تھیں، ان کے درمیان تصادم تھا، ان کے درمیان مقابلہ تھا، غلبے کا مقابلہ، چھا جانے کا مقابلہ، قبضہ کرنے کا مقابلہ. تو 19ویں صدی میں روسی سینٹرل ایشیا میں پہنچ گئے تھے اور آہستہ آہستہ دریائے آمو تک پہنچے.
انگریز کہتے تھے کہ وہ اگر ہم نے روکا نہیں تو وہ اس طرف آ جائیں گے. تو اس دوران انگریز بھی شمال مغرب کی طرف بڑھے. ان کا ایک افسر تھا الیگزینڈر برنز. اس کو کہتے تھے دا ماسٹر آف دا گریٹ گیم. اچھا. وہ 1829 میں وہ آیا. سندھ بھی اس وقت انگریزوں کے قبضے میں نہیں تھا. اچھا. پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت تھی اور پختونخوا جو تھا اس علاقے پہ تازہ سکھوں نے قبضہ کیا تھا. تو وہ یہاں آیا اور یہاں ایسے کشتی میں آیا دریائے سندھ میں, اور پھر لاہور میں ٹھہرا کچھ دن رنجیت سنگھ کے پاس. پھر پشاور آیا, پھر پشاور سے کابل گیا, کابل سے پھر مزار شریف, بخارا اور سمرقند گیا. وہاں سے مشہد سے ہوتا ہوا واپس آیا. اس نے نوٹس لکھے, اس نے نقشے بنائے. اور یہ گریٹ گیم کا ایک طرح سے نقشہ اس کا کہتے ہیں. یہ جو کراچی میں بنز روڈ ہے یہ اس کے نام پہ ہے. اچھا. اس کو ہمارے لوگ جو تھے وہ سکندر بنز کہتے تھے, الیگزینڈر کو سکندر کہتے تھے. اس کی کئی بایوگرافیز چھپی ہیں. ایک بڑی بایوگرافی میں نے دیکھی, اس کو دا ماسٹر آف دا گریٹ گیم اس کا نام ہے. تو یہ وہاں سے شروع ہوا. اس نے کہا کہ کیسے یہ ہوگا, اور پھر اس نے تجویز پیش کی کہ سندھ پر قبضہ کریں. پنجاب کو اس نے کہا کہ چھوڑ دیں, رنجیت سنگھ مر جائے گا تو ایک پکے پھل کی طرح یہ انگریزوں کی جھولی میں یہ ریاست گر جائے گی. اور وہی ہوا, اور اس کے ذریعے پشاور بھی ان کے ہاتھ لگا. تو یہ خود برنز جو تھا, جو 1838 میں جنگ ہوئی افغانوں اور انگریزوں کے درمیان, کیونکہ انگریز گئے, انہوں نے قبضہ کیا کابل پہ یہ کہہ کر کہ روسی آ رہے ہیں, ہم ان کے روکنے کے لیے آئے ہیں. تو 2-3 سال تک وہ رہے وہاں. اپنے ساتھ ایک بادشاہ لے آئے, شاہ شجاع, اور جو پرانا بادشاہ تھا دوست محمد خان, اس کو انہوں نے ہٹایا. لیکن جیسے کہ افغانستان میں ہوتا ہے, 3-4 سال بغاوت شروع ہوئی, آزادی کی لڑائی, اور 1842 کے اسپرنگ میں یہ ایسی لڑائی ہوئی, بڑی لڑائی ہوئی, اور اس کے نتیجے میں انگریزوں کا سارا لشکر مات کھا گیا وغیرہ وغیرہ. بہرحال میں اس کی تفصیل, میری گزارش یہ تھی کہ یہ گریٹ گیم کا ایک طرح سے آغاز تھا. افغانستان پہ سارے پہ قبضہ نہیں کر سکے, لیکن انگریزوں نے پالیسیاں بنائی تھیں. ایک کو وہ فارورڈ پالیسی کہتے تھے. فارورڈ پالیسی یہ تھی کہ وہ اندر جاتے تھے, افغانستان کے اندر جاتے تھے. دوسری پالیسی انہوں نے یہ بنائی تھی کہ دا پالیسی آف ماسٹرلی انیکٹیویٹی, یعنی کہ وہ اس طرف بیٹھ کے چیزوں کو دیکھتے تھے اور سیاست کرتے تھے. تو اور پھر ہر سال ایک وفد جاتا تھا رائل جیوگرافیکل سوسائٹی کا, کابل جاتا تھا, سمرقند, بخارا جاتا تھا. اس کو کہتے تھے وہ فلورا اور فانا. یہ میں نے سنا ہے. ہاں, وہ رپورٹ ہر سال لکھتے تھے. اچھا. اس طرح سے وہ باخبر رکھتی تھی اپنے سلطنت کو کہ کیا ہو رہا ہے سینٹرل ایشیا میں. تو یہ اس وقت کا قصہ ہے. پھر یہ ہوا کہ 1880 میں روسیوں اور انگریزوں کے درمیان معاہدہ ہوا, اور انہوں نے افغانستان کو بفر اسٹیٹ بنایا. بفر اسٹیٹ, ایسی اسٹیٹ جو 2 امپائرس کو جدا رکھے گی, اور دونوں نے اس کو ریکگنائز کیا. افغانستان بفر اسٹیٹ بن گیا. اور یہ جو ہمارا فاٹا تھا یہ ایڈیشنل بفر تھا, اضافی بفر یعنی 2 بڑی چیزوں کے درمیان ایک رکاوٹ. تو یہ بفر اسٹیٹ کے طور پر افغانستان رہا. اور جب 20ویں صدی میں سوویت یونین میں انقلاب آیا, اکتوبر انقلاب, تو روس اور بھی خطرناک ہو گیا, کیونکہ اب صرف وہ فوجی قوت نہیں تھا, ایک نظریاتی قوت تھا جو سرمایہ داری کو چیلنج کر رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ تو زیادہ بڑی دشمنی تھی. تو پھر یہ سارا قصہ آگے بڑھتا گیا. افغانستان بفر اسٹیٹ رہا, نیوٹرل اسٹیٹ رہا, نیوٹرلٹی اس نے رکھی, نہ اس فورس میں نہ اس فورس میں, کسی کیمپ میں نہیں گیا. لیکن جب دوسری جنگ عظیم ختم ہونے لگی تو ونسٹن چرچل جو تھا برطانیہ کے وزیر اعظم, اس کو جب اندازہ ہوا کہ جرمنی شکست کھا جائے گا, تو اس نے سوچا کہ اگلا دشمن کون ہوگا. اگلا دشمن سوویت یونین ہوگا. یہ بالکل مڈ 1940s میں اس نے کہا کہ ہمیں یہاں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہمیں ہاتھ ملانا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے اتحادی بنے, تاکہ سوویت یونین کے خلاف یہ لڑائی لڑیں. یہ وہاں سے شروع ہوا. ونسٹن چرچل, لارڈ ویول,
اولف کیرو، جارج کننگم، یہ جو انگریزوں کے نام ہم جانتے ہیں، یہ سب اس کے بنانے والوں میں سے معمار ہیں سارے قصے کے. اور اس کے لیے انہوں نے یہ جو باچا خان کی تحریک تھی، جو خدائی خدمت گاہ تحریک تھی، اس کو انہوں نے بھی کرش کیا. اور پھر پاکستان جب بنا ان کو بھی انہوں نے انکریج کیا کہ اس کو کرش کریں، کیونکہ وہ یہاں جہاد شروع کرنا چاہتے تھے، جہاد کی انڈسٹری بنانا چاہتے اس وقت سے. اور اس کے لیے انہوں نے ارلی 1950s میں انہوں نے معاہدے کیے. ایک معاہدہ تھا جس کا پہلا نام بغداد پیکٹ تھا، کیونکہ عراق میں اس پر دستخط ہوئی. پھر جب عراق سے نکل گیا، وہاں فوجی بغاوت ہوئی، تو پھر انہوں نے اس کا نام بدلا، اس کو سینٹو انہوں نے نام رکھا. سینٹو یہ سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن. یہ جو اولف کیرو تھا جس نے دی پٹھانز لکھی ہے، اس اولف کیرو کی ایک اور کتاب ہے جس کو ہمارے یہاں لوگ کم جانتے ہیں، لیکن وہ اہم کتاب ہے، دا ویلز آف پاور. اچھا. طاقت کے کنویں. جی. یہ طاقت کے کنویں سے مراد یہ تیل کے کنویں ہیں جو مشرق وسطیٰ میں تھے. چونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز سینٹرل ایشیا سے نکل رہے تھے، سینٹرل ایشیا مشرق وسطیٰ سے مڈل ایسٹ سے نکل رہے تھے، تو ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر انگریز امپائر یہاں سے نکل جاتی ہے اور امریکی نہیں آتے، امریکی ہیسیٹنٹ تھے کیونکہ نئی طاقت تھی، ان کو زیادہ معلومات بھی نہیں تھی. تو اولف کیرو نے ان کے لیے کتاب لکھی، دا ویلز آف پاور. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر امریکی نہ آئے تو سوویت یونین آ جائے گا مڈل ایسٹ میں، اور یہ جو تیل کے کنویں ہیں ان پر قبضہ کر لے گا اور مغرب کا گلا گھونٹ دے گا، ایک گولی چلائے بغیر مغرب کو مار دے گا تیل پر قبضے کے ذریعے. یہ ایک طرح سے تھی. تو یہ گریٹ گیم یہ اس طرح چلتی رہی. لیکن سینٹو اس لیے بنا کہ سوویت یونین کو کنٹین کیا جائے، بلکہ اس کے خلاف بغاوتیں کرائی جائے. سینٹرل ایشیا جو ہے، جو ابھی 5 ریپبلکس ہیں، یہ پہلے ترکستان کا ایک صوبہ تھا جس کا کیپٹل تاشکند تھا. تو اس کو کہتے تھے مغرب والے کہ دس از دی سافٹ بیلی آف دا سوویت یونین. سوویت یونین کی نرم معدہ کہیں یا پیٹ، نرم پیٹ. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مغرب میں وہ بہت مضبوط ہے، شاید خنجر بھی اس کو کاٹ نہیں سکے گا، یہاں جو ہے خنجر اس میں چلا جائے گا. تو اس لیے اس کے لیے انہوں نے خصوصی یہ جو سینٹو وغیرہ بنے. تو یہ اس پس منظر میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ گیم آیا، اور ہم نے دیکھا کہ پھر جب انہوں نے پاکستان تو شامل ہو گیا سینٹو میں بھی، سیٹوں میں بھی. سیٹوں میں اس لیے کہ ایسٹ پاکستان جب تک تھا تو پاکستان ایسٹ ایشیا میں بھی تھا. تو سیٹو ایسٹ ایشیا کے لیے تھا، سینٹو یہاں جو سینٹرل ٹریٹی جو ہمارا علاقہ تھا اس کے لیے سینٹو رہا. سینٹو جب نہیں رہا تو یہ جو امریکن سینٹرل کمانڈ جو فوج ہے یہ اس کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا کام یہ تھا. تو اس کے لیے پاکستان تو اس میں شامل ہو گیا فوراً، لیکن افغانستان اس میں شامل نہیں ہوا. افغانستان کمیونزم کے خلاف تھا، بادشاہ مثلا ظاہر شاہ اور سردار محمد داؤد خان، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم فوجی معاہدوں میں شامل نہیں ہوں گے. بہت ویسٹ نے ان پر کوشش کی، انہوں نے کہا کہ نہیں. ہم اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، اپنے پڑوسی کے خلاف مورچہ نہیں بنانا چاہتے، بننا نہیں چاہتی ہے. اس نے کہا افغانستان کی تاریخی پالیسی اور یہ بھی ایک دور تھا. ہاں، انہوں نے کہا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ آپ دشمنی نہیں کر سکتے اور ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. انہیں آپ کے ہم دوست رہیں گے، بہت قریبی آپ سے تعلق رکھیں گے، لیکن فوجی اس میں شامل نہیں ہوں گے. انہیں بہت کوشش کی، اس کو کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک چارمز جسے کہتے ہیں. بادشاہ کو انہیں بلایا، صدر کینیڈی نے بلایا، برطانیہ نے بلایا، بہت کی خاطر مدارت وغیرہ، لیکن وہ تیار نہیں ہوا، اور داؤد خان نے بھی نہیں ہوا. تو پھر اس کے بعد مغرب نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جو ہے یہ ایک فوجی غلبہ کرے افغانستان کے اوپر، اور اس غلبے کے نیچے پھر مغرب افغانستان کی جغرافیہ کو استعمال کرے روس اور چین کے خلاف. تو اسی کو یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی اصطلاح جو ہے یہ آئی ادھر سے ہے. لیکن اس کو ہمارے لوگوں نے اڈاپٹ کیا. ان کو یہ لالچ دیا گیا کہ افغانستان پہ آپ چھا جائیں گے. اب چونکہ پاکستان سکڑ گیا تھا 1971 میں، پاکستان ایک بڑی فوج رکھتا ہے اور چھوٹا ملک ہے. یہ بھٹو صاحب نے اپنی آخری کتاب میں لکھا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی آخری کتاب جو انہوں نے اڈیالہ جیل کے پانسی گھاٹ میں لکھی اپنے کمرے میں. اس کتاب کا نام ہے اگر مجھے قتل کیا گیا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پروشیا ایک یورپ میں چھوٹا سا ملک تھا 18ویں صدی میں. اس میں اس کے پروشیا اس کا نام تھا. یہ جرمن جو مملکتیں ہیں یہ ایک ملک نہیں تھا، کئی مملکتیں تھیں. تو اس میں ایک بڑا ملک تھا، پروشیا تھا. تو پروشیا نے نیپولینک وارز کے لیے جب 1890 کے بعد یہ جنگیں شروع ہوئی یورپ میں، تو انہوں نے ایک بڑی فوج بنائی
اچھا بھٹو صاحب نے لکھا ہے. جی تو اس نے کہا کہ جب نیپولین ختم ہو گیا, مر گیا, اور جنگیں ختم ہو گئیں, تو ان کے پاس ایک بڑی فوج رہ گئی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ پروشین حیران تھے کہ اس بڑی فوج کا کیا کریں گے. بھٹو صاحب کہتے ہیں ان کے پاس 3 آپشنز تھے. پہلا آپشن یہ تھا کہ پروشیا جرمن فادر لینڈ کو اکٹھا کر لے, جرمن وطن کو, سارے جرمنوں کو اکٹھا کرے, بڑا ملک بنے, اور تاکہ بڑی فوج کو افورڈ کر سکے, متحمل ہو سکے. صحیح. دوسرا آپشن تھا فوج کو کم کرے. صحیح. تیسرا آپشن تھا کہ اسٹیٹس کو رکھے, حالت جیسی ہے ویسے رکھے, اور اس بات کو چھوڑ دے کہ اس بڑی فوج کے بوجھ تلے یہ ملک گر جائے گا, ٹوٹ جائے گا. تو اس نے کہا کہ انہوں نے پہلا آپشن اختیار کیا, اور 1871 میں انہوں نے وہ بنائی, جرمنی کی بنیاد رکھی. جرمن کو ڈوئچ لینڈ کہتے ہیں خود جرمن. تو اس کی بنیاد بسمارک نے رکھی. لیکن بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ آئیے یہ پروشین جو آپشنز ہے پاکستان کے لیے دیکھیں کہ یہ کیا ہے. اچھا. پاکستان کے لیے وہ کہتے ہیں شروع سے یہ تھا کہ ہماری فوج بڑی تھی, کیونکہ تقریباً ہم نے ہندوستان کے, مشترکہ ہندوستان کے وسائل ہمیں 17% ملے تھے, اور فوج ہمیں 31% ملے تھے. اچھا. تو پہلے دن سے عدم توازن تھا. لیکن بنگال کے ایسٹ پاکستان کے جانے کے بعد تو پھر یہ عدم توازن بہت بڑھ گیا. تو بھٹو نے کہا کہ پروشین آپشنز اگر دیکھ لیں تو پہلا آپشن جو ہے کہ ہم پھیل جائیں, انہوں نے کہا کہ یہ عملی نہیں ہے, ڈویبل نہیں ہے, یہ قابل عمل نہیں ہے. یہ بھٹو صاحب کا خیال تھا. اچھا. کیونکہ پاکستان جس طرح کا ملک ہے, وہ یہ اپنی خود کو برقرار رکھے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی, اور ملکوں پر قبضہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. دوسری بات انہوں نے کہ دوسرا آپشن کہ فوج کم کریں, بھٹو صاحب نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ جو یہ کہے گا فوج اس کو چھوڑے گی نہیں. تو تیسرا آپشن اس نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ تیسرا آپشن ہمارے اوپر طاری ہے. یہ بھٹو صاحب نے جیل میں, جب افغانستان میں داؤد خان کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور یہ گریٹ گیم تیز ہو گیا تھا, بھٹو صاحب زیرک آدمی تھے, پڑھے لکھے آدمی تھے, تجربے سے بھی گزرے, وہ بھانپ گئے تھے, وہ بھانپ گئے تھے کیا ہوگا. تو اس طرح سے یہ بیک گراؤنڈ ہے. اب اس کی روشنی میں آپ کو اگلا سوال. میں آپ نے یہ جو ایک بیک گراؤنڈ بتایا اس ساری چیز کا, اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں مجھے کلک کی. ایک تو یہ ظاہر ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ پہ ہم ضرور آئیں گے, پھر بھٹو صاحب کا بھانپ جانا اس پہ بھی ہم آئیں گے. لیکن پہلے میں شروع کروں گی خدائی خدمتگار تحریک سے. اس وقت ان کو اندازہ ہوا, آج جب ہم دیکھتے ہیں, میں جب بڑی ہوئی ہوں, میں نے اپنے ارد گرد کے حالات دیکھے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان سے میرا تعلق ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے کزن بڑے لالا سے ان سے پوچھتی تھی کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی کیا اہمیت ہے. وہ آپ بھی مجھے بتائیں گے کہ مجھ سے بھی پھر کسی نے سوال کیا کہ یہ ڈیرہ کی کیا اہمیت ہے, وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی. لیکن مجھے تو میں نے بہت ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا, لیکن کنفیوژن رہی ہے. اب آپ نے جب حوالہ دیا خدائی خدمتگار تحریک کا, تو اس وقت وہ آنکھوں میں کھٹک رہی تھی. آج بھی نیشنلسٹ آنکھوں میں کھٹکتے ہیں. یہ کیا ان کا لنک ہے؟ بالکل, یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ باچا خان اور ان کے خدائی خدمتگار, ان کی تحریک شروع ہوئی 1921 میں. جی. اپریل 1921 میں. اس وقت تک یہ انفرادی طور پہ مدرسے بنا رہے تھے. مدرسوں سے اسکول کا نام تو نہیں تھا, مدرسے تعلیم کے لیے, جی, مکتب بنا رہے تھے. تو انفرادی طور پر انہوں نے کام کیا تھا. ان کو تجربہ ہوا کہ یہ انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا, اس کے لیے کوئی ہمیں تنظیم بنانی چاہیے. تو اپریل 1921 میں انہوں نے انجمن اصلاح افاغنا, افغانوں کی اصلاح کی انجمن بنائی, جس کا مقصد تعلیم بڑھانا تھا اور اصلاحات بھی کرنا تھا, لیکن بنیادی مقصد تعلیم تھا. لیکن انگریزوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا. انگریز جانتے تھے کہ اگر یہ پڑھ لکھ گئے تو پھر تو غلام رکھنا مشکل ہوگا. تو ان کو پکڑنا شروع کیا. باچا خان کو انہیں گرفتار کیا, باقی ٹیچرز جو تھے ان کو گرفتار کیا. تو اس کے بعد یہ ایسا ایسا سیاسی ہوتے گئے. تو ان کو اندازہ ہوا کہ صرف پڑھنا لکھنا کافی نہیں ہوگا, ہمیں آزادی حاصل کرنی ہوگی. تو انہوں نے ایسا آزادی کی بات کرنا شروع کی, اور 1930 میں ان پر ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوا.
جس میں قصہ خانی کی فائرنگ جی، ہوئی، اور بالکل۔ مردان میں، پاتی ٹکر میں، بنو میں، یہ 1930۔ ٹھیک ہے۔ تو انگریز جو تھے اس کو بھانپ گئے خطرے کو، لیکن یہ 1940s میں پھر یہ ہوا کہ جب یہ چرچل والی بات میں نے آپ سے کہی، یہ بات آئی تو اس میں پھر یہ مسئلہ ہوا کہ ان کو خیال تھا کہ یہ تو ایک سیکولر اور نان وائلنٹ تحریک ہے، عدم تشدد کی تحریک ہے، ان کو ضرورت تھی ایک ریلیجس وائلنٹ تحریکوں کی، جو سوویت یونین سے لڑائی کے لیے وہ تیار کرنا چاہے، جو آخر میں انہوں نے کیا۔ ہاں جی، تو یہ اس میں فٹ نہیں ہوتی تھی، اچھا، تو انہوں نے کہا اس کو اکھاڑ دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ اولف کیرو کے بارے میں شروع میں میرا یہ خیال تھا کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے یہ، لیکن مجھے پھر اندازہ ہوا کہ یہ بھی گریٹ گیم والا ہے۔ 1946 میں یہ صوبہ، اس وقت صوبہ سرحد اس کا نام ہوتا تھا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، تو یہ اس میں گورنر آیا۔ ابھی میں نے ریسرچ کی، کچھ کتابیں میں نے دیکھی ہیں، بادشاہ خان کے بیانات آئے، یہ آتے ہی اس نے ہندو مسلم فساد شروع کروایا، اولف کیرو نے، اس لیے کہ خدائی خدمتگار تحریک کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی حکومت کے تختہ الٹنے کے لیے۔ 1945 دسمبر میں آخری انتخابات ہوئے آل انڈیا لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے، وہ بھی خدائی خدمتگاروں نے جیتے، اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، خدائی خدمتگاروں نے 50 میں سے 33 سیٹیں جیتی، وہ بھی جیت گئے، اور یہ نئے گورنر نے آتے ہی اس نئی حکومت کو کا تختہ الٹنے کے لیے پروگرام شروع کیا۔ بادشاہ خان نے ان کے خلاف بیانات دیے، ان کو کسی نے کان نہیں دھرا، تو پھر نہرو نے، گاندھی نے خط لکھا ماؤنٹ بیٹن کو کہ یہ آپ کا کیسے گورنر ہے جو ایک منتخب حکومت کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ 1 سال یہ رہا، پھر 1 سال کے بعد یہ تبدیل ہوا، جس دن پاکستان بن رہا تھا اس دن یہ تبدیل ہوا، لیکن اس کی جگہ جارج کننگھم آیا، یعنی پاکستان بننے کے بعد بھی یہاں کا گورنر انگریز رہا۔ تو یہ کوئی خاص علاقہ تھا۔ باقی ہندوستان میں وہ اصلاحات کرتے تھے، 1919 میں انہوں نے اصلاحات کی، 1935 میں انہوں نے اصلاحات کی، لوکل گورنمنٹ کا حق دیا، ووٹ کا حق دیا۔ یہاں 1935 سے پہلے ووٹ کا حق نہیں تھا ہمارے لوگوں کو، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ اسپیشل علاقہ ہے، FCR یہاں لگائے ہوئے تھے انہوں نے، اسپیشل لاز، ڈریکونین لاز، اور چھاونیاں جہلم سے تورخم تک، اب دیکھیں گیریزنس کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اب دیکھیں مالاکنڈ، یہ درگئی کا جو قلعہ ہے آپ کو نظر آتی ہے، انگریزوں نے بنایا، یہ پورا سسٹم انہوں نے بنایا تھا، اور اسی طرح سے چمن، اسپین بولدک تک بھی اسی طرح کا سسٹم انہوں نے بنایا تھا، وہ جو گریٹ گیم کا قصہ تھا۔ تو ایک طرح سے میرا یہ خیال ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا تختہ اس لیے الٹا گیا کہ وہ ایٹم بم بنا رہے تھے، میرا خیال اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ بھٹو صاحب بھی، یہ جیسے خدائی خدمتگار تحریک کو انہوں نے مارا کیونکہ وہ اس میں فٹ نہیں ہوتے تھے، بھٹو صاحب بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کے جہادسٹ نہیں بن سکتے تھے، جس طرح کی ان کی پرسنالٹی تھی، ان کی تعلیم تھی، ان کا بیک گراؤنڈ تھا، وہ مسلمان تھے بالکل، لیکن ظاہر ہے کہ انتہا پسند مسلمان نہیں بن سکتے تھے، وہ تو معتدل آدمی تھے۔ کچھ قانون ایسے تو انہوں نے بنا کے گئے کہ جو آج تک جو نہیں کیا، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ضیاء الحق کی اسلامائزیشن بھی آئی بعد میں، یہ بھی مغرب کا پلان تھا، بھٹو صاحب اس میں فٹ نہیں ہوتے تھے، بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا، پھر بھٹو صاحب کا کوئی علاج نہیں تھا، وہ دوبارہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر گیا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ جب بھی انتخابات ہوں گے وہ جیتیں گے، تو پھر انہوں نے یہ کیس ان پر بنایا اور ان کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ لیکن اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایٹم بم والا قصہ نہیں تھا، کہ ایٹم بم تو ان کے بعد بھی بنتا رہا نا، ضیاء الحق کو کیوں انہوں نے پھانسی نہیں کیا، یا اس کے بعد نواز شریف صاحب یا دوسرے لوگ، یا بے نظیر صاحبہ جنہوں نے، تو مطلب یہ تھا کہ ایٹم بم کا قصہ نہیں، قصہ یہ دوسرا تھا جو جہاد کا تھا افغانستان میں، اور اس علاقے کو انہوں نے اس رنگ میں رنگنا تھا۔ ایگزیکٹلی، میں اب آ رہا ہوں آپ کے فرنٹ لائن کی طرف۔ یہ فرنٹ لائن وہ بنانا چاہتے تھے۔ یہ 2009 میں امریکی رچرڈ ہالبروک یہاں آیا تھا، خصوصی نمائندہ جو امریکہ کا تھا پاکستان اور افغانستان کے لیے۔ اس نے یہاں اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میں ایف پیک کے لیے امریکہ کا نمائندہ ہوں۔ ایف پیک تو صحافیوں نے اسے کہا ایف پیک کے نام پہ تو کوئی ملک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ملک تو 2 ہیں، لیکن دس از 1 آپریشن تھیٹر، جنگ کا ایک میدان ہے۔ اچھا، دیکھیں ایف پیک، تو یہ ایف پیک بنانے کا قصہ شروع ہوا تھا چرچل سے، اور وہ ظاہر ہے ان کے ہاں تو تسلسل ہوتا ہے نا، پالیسیاں چلتی ہیں، امپائرس ہوتی ہیں۔ اب اس امپائر کی سربراہی امریکہ کر رہا ہے، پہلے برطانیہ تھا۔ تو یہ ان کا، تو یہ پھر انہوں نے ایسے کیا کہ اب دیکھیں نا، انہوں نے یہاں پر ایک جہادی انفراسٹرکچر بنایا۔
یہ مدرسے ہمارے یہاں پہلے سے بھی تھے، دینی مدرسے ہوتے تھے ہمیشہ، لیکن وہ مدرسے صرف دین سکھاتے تھے بس. اچھا. یہ جو نئے مدرسے آئے وہ جہاد نہیں سکھاتے، یہ برین واشنگ کے لیے آئے. اچھا. یہ قتل کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے، قتال سکھانے کے لیے آئے. صحیح. ایکسٹریمزم، وہ ظاہر ہے کہ اب دیکھیں نا، انہوں نے مجاہدین بنائے، پہلے انہوں نے مجاہدین بنائے، اور انہوں نے کوشش کی کہ پشتونوں اور افغانوں کی جو قومی شناخت ہے اس میں رد و بدل کریں، اس کو ٹیمپر کریں. کیسے؟ مثلا یہاں پہ اسلام تو بہت پہلے آیا، لیکن جو بڑے پیمانے پہ لوگ مسلمان ہوئے یہ محمود غزنی کے آنے کے بعد، یعنی یہاں پہ عام ہوا اسلام. تو اس کے بعد سے تو یہ لوگ مسلمان ہیں، اکثریت مسلمان رہی ہے یہاں. تو مسلمان پشتون یا مسلمان افغان یا افغان مسلمان، یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جو قابل قبول سب کے لیے ہے، کوئی تنازع اس پہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک نئی بات شروع کی، مجاہدین جو عام مسلمانوں سے زیادہ ریڈیکل، یہ شروع کیا انہوں نے. نبراسکا یونیورسٹی سے سلیبس آیا، کوئی ہزاروں اسکول تھے افغان مہاجروں کے لیے، جس میں کورس انہوں نے انٹروڈیوس کروایا جہاد کو عام کرنے کے لیے اور لڑائی کو عام کرنے کے لیے. تو یہ کون سا دور تھا؟ یہ ضیاء الحق کا دور تھا. ضیاء الحق کا دور تھا. اس میں یہ انہوں نے شروع کیا، مدرسوں کا نیٹ ورک بنایا، پھر ٹریننگ کیمپس بنائے. وہی جم جہاد والا قصہ شروع جم جہاد والا جو آپ نے کہا، جی. اور بندوق، بیسی بندوق ہے، اور ریاضی کے سوال اس طرح سے کہ اور اگر 9 کمیونسٹوں میں سے 5 کو مار دیں گے تو کتنے باقی رہ جائیں گے. یہ ریاضی کے سوال تھے. ریاضی کے سوال تو 4 رہ جائیں گے، اس طرح کی. یہ مثال ہمیں دوبارہ دیجیے، کیسے تھے ریاضی کے سوال؟ یعنی کہ اگر 9 کمیونسٹوں میں سے آپ 5 کو قتل کر دیں تو کتنے رہ جائیں گے باقی. اچھا. لیکن برین واشنگ تو اسی طرح ہوتی ہے نا. برین واشنگ تو سیلیبس جو ہے وہ تو بہت طاقتور ذریعہ ہے، بہت طاقتور. ہمیں خبر نہیں ہوتی، انسان کو پتہ نہیں چلتا، پڑھتے پڑھتے وہ بدل جاتا ہے نا. اچھا. تو یہ یہاں پر پورا ایک کتاب ہے اپنے ہمارے پروفیسر فضل رحیم مروت صاحب نے لکھی ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا، پشاور میں آپ کو مل جائے گی. فرام مہاجر ٹو مجاہد. بالکل. مجاہد سے یہ 2005 میں چھپی ہے. اس کا مقدمہ میں نے لکھا ہے. اچھا. یہ اس میں پوری تفصیل ہے، کیونکہ مروت صاحب کچھ عرصہ یہاں افغان ریفیوجی کمشنریٹ میں انہوں نے کام کیا تھا، تو اس سے ان کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی. تو یہ پورا پروگرام تھا. اس میں انہوں نے کیا، اچھا پھر یعنی صرف جنگ نہیں، انہوں نے ایسے کیا کہ یہ جو ہماری شناخت ہے، مثلا پشتون مسلمان جو ہم 1300 سال سے زیادہ عرصے سے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے ایسے کیا کہ اس میں جو مسلمان والا حصہ ہے اس کو انہوں نے ایگزیجریٹ کیا. اچھا. مبالغہ کیا اس میں. یہ اس لیے نہیں کہ ان کو اسلام سے محبت تھی، یہ اس لیے کیا کہ یہ جو پشتون والا حصہ ہے اس کو کمزور کیا جائے. اچھا. یا افغان والا حصہ ہے اس کو کمزور کیا جائے تاکہ انتہا پسندی فروغ پا سکے. اچھا. اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، تھوڑا سا آپ بڑا زبردست ہمیں لے کے چل رہے ہیں، لیکن یہیں پہ میں تھوڑا سا یہ ساتھ پوچھ لوں، کیونکہ اکثر یہ سوال جو ہے، جب میں تو بنیاد طور پر سرائی کی ہوں، بیائی ہوئی ایک پختون کے ساتھ ہوں، تو پختون اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسے نہیں تھے. یہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے کہ دیکھیں یہ انڈیجنس، یہ مقامی تو نہیں ہے. یہ جو مدرسے آئے ہیں، مثلا میں آپ کو بتاؤں، 3 نظریات آئے، 3 نظریات. یعنی اسلام تو میں نے کہا سب مسلمان تھے، یعنی اکثریت مسلمان یہاں رہی ہے، لیکن 3 نئی چیزیں مشرق وسطیٰ سے آئیں. مثلا وہابزم، یعنی افغان جنگ سے پہلے یہاں کوئی اٹھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں وہابی ہوں. عام لوگ وہابزم ایسے نہیں ہوتا تھا. نہیں، وہ کرنی چاہیے. عام لوگ کہتے ہیں آپ بھٹک گئے ہیں، ہمارے عام لوگ جو ان کو اس طرح سے سوچتے تھے یہ. لیکن وہابزم یا مدرسوں کے ذریعے آیا اور گہرا پھیل گیا پورے. آپ کو پتہ ہے یہ لڑنے والوں میں سے ایک اچھی خاصی تعداد. دوسرا تھا سلفیزم. سلفیزم ہے ریوائولزم، یعنی جو اسلاف کرتے تھے وہی کرنا شروع کر دیں. ریوائولزم کہتے ہیں، احیاء کی تحریک. اور تیسرا آیا تکفیرزم. تکفیرزم یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں، یہ بھی ان کے بارے میں بھی یہ یقین سے نہیں کہا جاتا کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. اس لیے ان کو کویسچن کرنا چاہیے اور ان کو نئے سرے سے مسلمان ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں تیار ہوتے تو ان کو کئی یہ کافر ہیں. اچھا. تکفیرزم. تو یہ نظریات یہاں نہیں تھی. تو یہ ایک طرح سے یہ نظریات یہاں لائے گئے. اور پھر آپ نے دیکھا مصر سے
اور بعض اور عرب ممالک سے جیلوں میں جو انتہا پسند قیدی تھے، جو انتہا پسند سیاسی قیدی تھے، مذہبی انتہا پسند تھے، ان اپنی حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کو آپشن دیا گیا کہ اگر وہ افغانستان میں جہاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہاں آئے. صحیح. یہ القاعدہ بھی اسی طرح بنی ہے اور طریقے جی بالکل. اسماعیل صاحب سے پچھلے دنوں ہم ایک پوڈ کاسٹ کر رہے تھے تو انہوں نے وہ اپنا تجربہ بتایا. بالکل. جی تو گزارش یہ کہ یہ سارا یہاں انفراسٹرکچر. اب یہ ہے اس میں مشکل یہ ہے کہ یہاں پر یہ صرف نظریاتی اور فوجی تیاری نہیں تھی، اس میں ایک اکانومی وجود میں آئی، ایک جنگی معیشت جس میں نارکوٹکس کی بڑی اسمگلنگ، اربوں ڈالر کی، اسلحے کی اسمگلنگ، انسانوں کا اسمگلنگ، امپورٹ ایکسپورٹ اور آنا لے آنا، ایک بڑی معیشت بن گئی اور اس معیشت سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بنے. ہمارے ہاں جنرلز بھی تھے اور یہ جو مذہبی لوگوں میں ایک نئی اشرفیہ پیدا ہوئی، بندوق بردار اور بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والے اور ایسا ارب پتیوں کی دوڑ میں شریک ہونے والے ایک نئے طبقے یہاں ابھرے. تو یہ صرف اس طرح کی جنگ نہیں تھی، نئے طبقات اس نے ایسے مفادات پیدا کیے. یہ جنگ کیوں جاری رہی؟ اس لیے کہ مفادات ہیں. تو سر یہ جو ہمارا ایک ہے یہ فرنٹ لائن ہے، چاہے وہ اس پار ہے چاہے وہ اس پار ہے، افغانستان میں ہے یا خیبر پختونخوا یہاں پہ ہے یا بلوچستان کا جو علاقہ ہے، تو یہ پھر اس رنگ میں کیوں رنگ گئے؟ بنیادی سوال تو یہ ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ جو ایک اصلاحی تحریک تھی باچا خان کی، ان کا مائنڈ سیٹ اصلاح کا تھا، ان کا مائنڈ سیٹ لبرل تھا، پختون ایسا نہیں تھا، تو وہ بنا تو دیا گیا لیکن وہ بھی تو بن گیا نا. عرض یہ ہے کہ یعنی اس کے پیچھے بہت بڑی سوشل انجینئرنگ ہے. اچھا، وہ کیا؟ یہ جو میں نے نام آپ کو بتائے، کچلاک ایک چھوٹی سی جگہ ہے کوئٹہ سے 20 کلومیٹر اس طرف. جی. میں نے پچھلے دنوں کچلاک کے ایک رہنے والے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ آپ کے گاؤں میں جو یا چھوٹا سا ٹاؤن ہے، میں نے کہا کتنے مدرسے ہوں گے؟ اس نے کہا کہ 300 مدرسے ایک جگہ میں. ہمارے ہاں غربت ہے، اسکولوں میں کالجوں میں فیسیں لوگ نہیں ادا کر سکتے اور بچے لوگ زیادہ پیدا کرتے ہیں تو بچوں کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں. خوراک بھی ان کو ملتی ہے، تعلیم بھی ملتی ہے. پھر جہاد شروع ہوا تو ایک کام بھی نکل آیا، اکانومی بھی آ گئی. پھر یہ وار لارڈز بننے لگے، یعنی پھر ان کی حیثیت بھی، سماجی مرتبہ بھی ایسا ایسا ملنے لگا. تو یہ ساری چیزیں ایک سوشل انجینئرنگ، اگر یہی چیز پنجاب میں کرتے وہاں لوگ بن جاتے. یعنی اگر فوکس پنجاب پر ہوتا. لیکن اور باچا خان کی تحریک کا دیکھیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ پاکستان بنتی ان کی حکومت ختم کر دی گئی ایک ہفتے کے اندر. دیکھیں کیونکہ یہ اس وقت انگریز گورنر تھا. دیکھیں نا، یہ اصل دماغ انگریز کا تھا. پھر یہ دیکھیں نا، 12 اگست 48، یہ پرسوں 12 اگست یوم بابڑ منایا جائے گا. بابڑا میں 600 لوگوں کو قتل کیا کہ وہ پرامن مارچ کر رہے تھے. باچا خان گرفتار تھے، وہ ان کی رہائی کے مطالبے کے لیے جمع ہوئے، ان پر گولی چلائی گئی. خدائی خدمتگاروں کا جو دفتر تھا اس کو بارود سے اڑایا گیا. کچھ 2 کمرے تھے، بارود سے خوف پھیلانے کے لیے. تو اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے جو پلان تھا، یہ صرف پاکستان کی حکومت کا نہیں تھا، یہ باہر کے جو طاقتیں تھیں ان کا بھی تھا. تو اس کے خلاف باقاعدہ آپریشن اب تک وہ تعصب موجود ہے، اب تک، آج تک. اور پھر آپ یہ دیکھیں، پہلے مجاہدین بنائے گئے، پھر دوسری ایڈیشن یا دوسری نسل طالبان، جو مجاہدین سے زیادہ ریڈیکل ہیں. اب دیکھیں، لیکن طالبان پہ بھی رکے نہیں ہیں. تیسری جنریشن کیا آئی ہے؟ داعش. وہ کہتے ہیں طالبان مسلمان نہیں ہیں. داعش والوں کا کہنا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو تختہ الٹنا ضروری ہے تاکہ اسلام ہم لا سکیں. تو اب دیکھیں نا، یہ ایک سے دوسرا ریڈیکل آئے گا، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ جنگ جاری رہے گی. یہ ہمارا یہ خیال تھا اس وقت کہ شاید یہ سوویت یونین کے خلاف صرف لڑائی ہے اور کمیونزم وہاں ختم ہو گیا تو لڑائی ختم ہو جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ باقی رہا. سوویت یونین چلا گیا لیکن جنگ جاری رہی. آپ نے دیکھا کہ 21ویں صدی میں بھی وہی انفراسٹرکچر اب کام آ رہا ہے، وہی جہادی انفراسٹرکچر. تو کیا ہے یہاں پر اس فرنٹ لائن میں ایسا کیا ہے کہ جنگ جاری ہے؟ ہاں، یہ ایسے ہے کہ
پہلا قدم تھا مثلا انہوں نے سوویت یونین توڑ دیا، مغرب نے کامیابی حاصل کی. 1991 سے 2008 تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا یونیپولر تھی، یک قطبی. ایک سپر پاور تھی امریکہ. صحیح. یعنی انہوں نے امریکہ میں کتابیں لکھی گئی دا اینڈ آف ہسٹری. وہ کہتے تاریخ ختم ہو گئی، بس ساری دنیا بس نظام ہمارا. جی. تو یہ اصل میں کرنا مقصود تھا دنیا میں. لیکن ظاہر ہے کہ ارتقاء کے اپنے وہ ہیں قواعد ہیں اور تاریخ پراسرار طریقوں سے آگے بڑھتی ہے. 2008 میں سرمایہ داری میں بحران آیا ایک بہت بڑا، کساد بازاری آئی، ریسیشن جسے کہتے ہیں. امریکہ اور یورپ کو اس نے ہلا کے رکھ دیا. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جزیرہ ہے دنیا میں جو اس زلزلے سے خراب نہیں ہوا، وہ چین ہے. اقتصادی سپر پاور، ایک نئی اقتصادی سپر پاور جس نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو بھی قبول کیا، WTO، جس نے گلوبلائزیشن کو بھی قبول کیا، جس نے انوائرمنٹل چیلنج کے ساتھ مقابلہ بھی قبول کیا اور دنیا کی لیڈرشپ کے لیے آگے بڑھا. تو ایک نیا خطرہ نمودار ہوا. روس کو وہ فوجی طاقت سمجھتے ہیں. ابھی 2 ہفتے پہلے ٹرمپ نے ایک تقریر کی، میں نے سنی انتخابی تقریر، اس نے کہا ڈونٹ میس اپ ود رشیا، رشیا از اے فائٹنگ مشین، دے ڈیفیٹڈ نپولین، دے ڈیفیٹڈ ہٹلر. یہ اس نے یورپ میں یا امریکہ میں روس کے بارے میں یہ ہے. لیکن چین جو ہے وہ اقتصادی سپر پاور ہے، اور اقتصادی سپر پاور اس نے ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس کرایا ہے. وہ ماڈل یہ ہے کہ اس نے پرائیویٹ پراپرٹی کی اجازت دی ہے، لیکن ایک مضبوط پبلک سیکٹر انہوں نے رکھا ہے. یہ پبلک سیکٹر کو وہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری، مغرب کی سرمایہ داری اس کے خلاف ہے، کیونکہ اس پبلک سیکٹر کی مدد سے چین نے ملینوں یعنی کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالا. یورپ اور امریکہ میں کئی 100 سال سے کتنی ترقی ہوئی ہے، لیکن غربت موجود ہے، کیونکہ دولت جو ہے وہ عمراء اشرافیہ بالائی طبقے کے پاس چلی جاتی ہے. چین نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جس میں مارکیٹ ہے، لیکن سارے فیصلے صرف مارکیٹ نہیں کرتی، اسٹیٹ کرتی ہے، پبلک سیکٹر کرتا ہے. تو اب لڑائی یہ ہے، اور اس لڑائی میں دوبارہ ہمارا وطن جو ہے، ہمارا علاقہ، ہم دوبارہ فرنٹ لائن بن گئے ہیں. اور خطرہ یہ ہے کہ کولڈ وار تو جیسے آپ نے دیکھا پہلے بھی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان تھی، لیکن ہاٹ وار پھر ہماری سرزمین پر لڑی. اب خطرہ یہ ہے کہ دوسری کولڈ وار جو اب شروع ہو گئی ہے چین اور امریکہ کے درمیان، اس میں ہاٹ وار دوبارہ کہیں ہمارا نہ ہو. اور ہمارے یہاں بننے کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ یہاں پر وہ انفراسٹرکچر جو امریکہ نے بنایا تھا وہ اب بھی ہے، اور وہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ افغانستان میں بھی ہے. ہماری جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ کیا اب بھی ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے؟ اور پھر میرا سوال ایک یہ بھی ہوگا کہ جب میں افغانستان کو سمجھنا چاہتی ہوں کہ ہم جب بات بھی کر رہے تھے تو افغانستان صرف اسٹریٹجک ڈیپتھ تو نہیں ہے نا، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا اور اس ایک ہی نقطے پر ہم نے فوکس رکھا جو جنگ کا نقطہ ہے. جی بالکل، یہ بہت اہم بات ہے. اگر یہ ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھ آ جائے تو ہم سر پیٹ کر رہ جائیں گے. دیکھیں نا، ہم نے اپنی افغان پالیسی تو نہیں بنائی ہے، پاکستان کی افغان پالیسی تو نہیں ہے. یہ تو مغرب کی افغان پالیسی ہے جس کو ہم عمل کرتے رہے. یعنی وہ پالیسی جو پاکستان بننے سے پہلے بنی، پاکستان اس کے بعد بنا، اور اس کو پاکستان کو دھکیلا گیا کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے، اور پاکستان اس میں جد گیا. غلطی یہ ہوئی ہے، ورنہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ایسا تنازع نہیں تھا جو لا ینحل ہو، یا خدا نخواستہ اس سے جنگیں ہوں یا ایسی چیز نہیں تھی. لیکن مشکل یہ تھی کہ پاکستان مغرب کے ساتھ جڑ گیا بنتے ہی. اور ایک طرح سے جو مغرب کی پالیسی تھی سوویت یونین کے خلاف، افغانستان جو تھا وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا. سر میں یہاں آپ کو تھوڑا سا ادھر ہی روک دوں. ہم جب طالب علم تھے تو ہمارے ذہن میں ایک یہ بھی کنفیوژن تھی کہ کیا ہماری کریشن ہوئی ہے یا ہماری کریشن کرائی گئی ہے. اس میں کرانے والی بات جو ہے وہ زیادہ درست ہے. ہاں، اب جڑے گی یہ آپ کی اس پچھلے سوال کے ساتھ. ابھی خان عبدالولی خان نے کتاب لکھی ہے، حقائق ہیں اور فیکٹس اور فیکٹ، پشتو میں بھی ہے، اختیاری. اس میں کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں، لیکن ولی خان صاحب کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ڈی کلاسیفائی نہیں ہوئی تھی. ابھی بہت ساری کتابیں چھپی ہیں، اور میں نے لکھی ہوئی کتابیں دیکھی ہیں. برطانیہ میں کتابیں چھپی ہیں. ایک خاتون نے کتاب چھاپی ہے، انڈین سمر، دا سیکریٹس
آف دا اینڈ آف امپائر، سیکریٹس آف دا اینڈ آف امپائر. اس میں اس نے لکھا ہے کہ چرچل جو تھا وہ اس بات پر بہت زور دیتا تھا کہ ہمیں ایک اسلامی قلعہ بنانا چاہیے جو سینٹرل ایشیا کو ابھارے. اور اس کے لیے اس نے کہا کہ مسلم لیگ سے اس کے اچھے تعلقات تھے، محمد علی جناح سے اس کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور کیسے اس پہ تھوڑی سی اس نے روشنی ڈالی ہے. پھر اس خاتون نے آخر میں لکھا ہے کہ آپ محمد علی جناح کو فادر آف دا نیشن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ چرچل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہ اس کو آپ فادر آف دا نیشن نہ کہیں، انکل آف دا نیشن تو کہیں. یہ اس کے الفاظ ہیں. اچھا، انکل آف دا نیشن تو کہہ دینا، کہتے کیونکہ اس نے کہا کہ یہ اس کے الفاظ ہیں، بیکاز ہی واز دا پیوٹل فگر بیہائنڈ دی ریسرجنس آف اسلام. کیونکہ اسلام کی ابھار میں کے پیچھے چرچل جو تھا وہ ایک محوری قوت تھی. پیوٹل، محوری قوت. یہ ایک انگریز خاتون نے کہنی ہے، ہم کسی مخالف ان کے خلاف. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس میں یہ حقیقت ہے کہ وہ اس میں دلچسپی رکھتے تھے ایک مذہب کے بنیاد پر ایک اسٹیٹ بنی، تاکہ وہ جو ان کے جو مقاصد تھے آنے والے وقت میں. اب دیکھیں نا، اتنی دور اندیش تھے. 20ویں صدی میں تو ہم نے استعمال کیا، اب 21ویں صدی میں بھی وہ سلسلہ جاری ہے. تو پھر ہم وہی بات کر رہے تھے کہ پھر یہ جو افغانستان کا اس طرح سے ہمارے ساتھ ان مسائل کے اندر ایک ہو جانا، وار اکانومی ہے، یا پھر آپ نے کہا کہ وہ جو اسلام کا قلعہ اور یہ سارا کچھ ایسے ہے کہ افغانستان میں بادشاہ نے بھی کوشش کی کہ ظاہر شاہ بھی چاہتا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات ہوں. داؤد خان سے میری ملاقات ایک دفعہ ہوئی تھی 1975 میں، ان سے ملا تھا. وہ بھی ایک طرح سے یہاں پہ پشتون اور بلوچ جو لوگ رہتے تھے ان کے بارے میں ان کو تشویش تھی کہ انہیں یعنی ایک طرح سے ختم نہ کر دیا جائے یا غلام نہ بنا دیا جائے یا ان کے اوپر فوج کشی نہ ہو. لیکن باقی پاکستان سے وہ بھی اچھے تعلقات چاہتے تھے، اور آخر میں بھٹو صاحب اور ان کے درمیان بات چیت ہو گئی تھی. یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے خلاف جو کو ہوا اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا. یہ نیا دور میں ہمارے ایک پنجاب کے بیوروکریٹ نے ایک انٹرویو دیا تھا. یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ان کے ساتھ انٹرویو ریکارڈ کیا تھا. وہ ہے ان کے ریکارڈ میں، آپ دیکھ لیں. اس نے کہا تھا بھٹو صاحب کے دور کے بارے میں، اس کا انٹرویو ہوا تھا ان کے نیا دور میں چھپا تھا. اس نے کہا تھا، اس افسر نے کہا تھا کہ بھٹو صاحب نے جب داؤد خان سے بات کی تو اس نے فوج کو بریف کرنا تھا، پاکستان کی فوج کو. تو اس نے کہا کہ یہ اختر عبدالرحمن جو تھے، جو بعد میں DGI بھی تھے افغان جنگ میں، اس نے کہا یہ اس وقت مری میں GOC تھے. تو انہوں نے دعوت کی کھانے کی، جس پہ بھٹو صاحب اور دو یہ بیوروکریٹ جو میں ان میں سے ایک جس نے انٹرویو کیا یہ تھے، اور باقی جرنیل تھے. تو بھٹو صاحب نے ان کو بریف کیا، اور بھٹو صاحب نے کہا کہ داؤد خان جو اس کی بات ہوئی ہے، داؤد خان جو ہے ڈیورن لائن پہ ہمارے ساتھ ایک قابل قبول حل کے لیے تیار ہے. اور اس کی شرط یہ ہے کہ ہم نیب سے پابندی اٹھائیں، نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی تھی، اور ان قیدیوں کو ہم چھوڑ دیں، اور ان کو سیاست میں ایکول فوٹنگ پہ، لیول پلینگ فیلڈ جسے آج کل کہتے ہیں، برابری کی بنیاد پہ ان کو سیاست کرنی دی جائے. کہتے ہیں ہمارے بھٹو نے کہا، میں نے ان کے ساتھ یہ مانا ہے. تو ضیاء الحق نے کہتے ہوئے پوچھا کہ نیب پر بین تو سپریم کورٹ نے بھی لگایا ہے. تو بھٹو صاحب نے ان سے کہا کہ اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے ہم ہٹانا اس کا ممکن ہے، کیونکہ نیب نے کنٹیسٹ نہیں کیا تھا سپریم کورٹ میں، نیب نے بائیکاٹ کیا تھا. تو اب ریویو ڈالی جا سکتی ہے اس بنیاد پہ کہ انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا تھا، ایک طرفہ فیصلہ تھا. تو اب دیکھیں نا اس حد تک باتیں. تو یہ بھٹو صاحب کا تختہ، یہ کہتے ہیں، یہ آدمی جو بیوروکریٹ ہے، میں اس نام اس کو بھول گیا ہوں، لیکن لکھا ہوا میرے پاس ہے. اس نے کہا کہ جب کہتے ہیں ہم دو افسر تھے مری سے، جب ہم نکلے واپس آنے لگے تو ہم نے آپس میں بات کی گاڑی میں کہ بھٹو صاحب نے کچھ زیادہ بول لیا ہے، کیونکہ یہ جرنیل جو ہیں یہ ذرا چونک گئے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ حل کر لے بھٹو صاحب تو اگلے انتخابات تو اس پر جیت جائیں گے نا، تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو ایک ریزن یہ بھی تھا. اور پھر یہ کہ بھٹو صاحب کو اگر یہ خیال آیا کہ آج افغانستان کے ساتھ حل کر لے، کل بھارت کے ساتھ بھی کوئی حل نکال لیں، تو پھر تو پاکستان ایک اور راستے پہ چل پڑے گا نا. تو حل نہیں نکالنا.
حل نہیں جی نکالا. اسی لیے بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا. وہاں پہ داؤد خان کا تختہ الٹا گیا بدقسمتی سے. جو کولڈ وار تھی اس کی ویوز، اس کی موجیں آئیں، لہریں آئیں اور دونوں سول حکومتوں کو اڑا کے لے گئی. جی اور اس کے بعد کنفیڈریشن کا دروازہ کھل گیا اور افغانستان کا مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا. انٹرنیشنلائز ہو گیا. سر اس دور میں یہ جو آپ لے کے ہمیں پہنچ گئے ہیں اس دور تک، میں کچھ دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو میں ضرور ابھی عمران خان صاحب پر پابندی کی اور ان کی پارٹی پر پابندی کی بات ہو رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو اس کے ساتھ جوڑوں گی. لیکن میں تھوڑا سا اس وقت کو بھی لے کے آنا چاہتی ہوں کہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. بہت نام پتہ نہیں، وہ آپ کے کچھ دوستوں نے کہا، کسی نے ذکر کر دیا جمعہ خان صوفی کی کتاب کا، تو آپ کے کچھ دوست تھے، انہوں نے میرے کسی ایک پوڈ کاسٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بندے کی آپ کتاب کا. میں نے کہا کہ دیکھیں ایک کتاب ہے، وہ لکھی گئی ہے، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ لکھی گئی ہے. تو ہم جب افراسیاب خٹک صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ اس دور کی چیزوں کو کہا گیا کہ جناب یہ تو ایک سازش کر رہے تھے، وہاں پر موجود تھے. آپ کا نام بھی ہے، اجمل خٹک صاحب کا بھی نام ہے، ولی خان صاحب کا بھی نام ہے. آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ آپ پر پابندی جب ہوئی نیب پر تو آپ لوگوں کو ایگزائل میں وہاں جانا پڑا. یہ کیا قصہ تھا سر؟ بات یہ ہے جی کہ خیر یعنی پاکستان میں ریاستی حلقے بھی ہمارے اوپر الزامات لگاتے رہے ہیں. مقدمے میں حیدرآباد سازش کیس میں ملزموں میں سے ایک تھا. تو ہم نے مقدموں کا سامنا کیا، لیکن یہ جھوٹے مقدمے تھے اور ریپریشن کے لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈے کے لیے اس طرح کی چیزیں کہی. دیکھیں ہم لوگ یعنی ہماری جدوجہد آزادی کو 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. ہم ڈرتے نہیں ہیں. یعنی سازش ہم کیوں کریں گے؟ یعنی ہم انگریز سے اگر کہہ سکتے تھے کہ آپ کلونیل پاور ہیں، یہاں سے نکل جائیں، تو یہ پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ اگر ہمیں یہ لگ جائے کہ وہ ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں یا کالونی بنانا چاہتے ہیں، تو ہم ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ کوئی ہم ایسے لوگ تو نہیں کہ ڈر کے مارے ہم نہیں کہہ سکتے. تو ایسی بات نہیں، سازشیں ہم کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. ہم جو بات کہیں گے، ہم سیاست تو اور چپ کر سیاست ہو بھی نہیں سکتی. سیاست کوئی خفیہ چیز ہے نہیں، کیونکہ جب تک عوام کو آئیڈیا گرپ نہیں کرے گا، عوام کے ذہنوں میں نہیں آئے گا، تب تک اس آئیڈیا کا فائدہ کیا ہوگا. جی تو چھپی باتیں تو خفیہ باتیں تو عوام کو گرپ نہیں کر سکتی نا. تو یہ اور کتابیں بھی پروپیگنڈا ظاہر ہے کہ ریئیکشن، بعض لوگوں میں ریئیکشنری لوگ ہیں جو کو اپنی کچھ اپنے مسائل کو، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مقدموں کا سامنا کیا ہے. یہ حیدرآباد کیس کا میں آپ کو بتاؤں. جی سر وہ سوال ایک کر لوں تو اس کے ساتھ ہی آپ کر لیں. یہ میرے سامنے ایک میں کچھ ریسرچ کر رہی تھی تو ایک چیز نکل کے آئی کہ عجیب سی بات ہے نا کہ اکبر خان بگٹی نے اس زمن میں ولی خان عطا اللہ مینگل کا ساتھ دینے کی بجائے بھٹو حکومت کی حمایت کی. ٹھیک ہے. موچی گیٹ لاہور کے جلسے میں یہ ہے 31 جنوری 1976، وہ ایک تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آزاد پختونستان کے علاوہ عطا اللہ مینگل اور ساتھیوں کے ساتھ خطاب میں مطلب کہتے ہیں کہ پختونستان کے علاوہ، آزاد پختونستان کے علاوہ عطا اللہ مینگل اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر گریٹر بلوچستان کی شکل میں ایک اور آزاد ریاست کے لیے سازش کا تفصیلی ریکارڈ اور ثبوت ہمارے ساتھ موجود ہے. پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ آزاد بلوچستان اور گریٹر بلوچستان کا عارضی ہیڈ کوارٹر بغداد میں بھی مثال دیتے ہیں کہ قائم کیا گیا تھا. عراقی سفارت خانے کے کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی ڈاکومنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہے رپورٹ کی شکل میں، دستاویزات کی شکل میں، یہ میرے سامنے پڑا ہے کہ وہ سامنے لائی گئی. پھر کہا گیا کہ اندرا گاندھی سے بھی آپ لوگوں کو مالی امداد ملی، کوئی 2 کروڑ روپے بھیجنے کی بھی ادھر بات لکھی ہوئی ہے. تو یہ سارا جو ہے آزاد پختونستان، گریٹر بلوچستان، یہ سارے الزامات تو ہیں نا سر؟ بالکل جی. جیسے میں نے عرض کیا، یعنی آپ الزامات لگانے والوں کی طرف اگر نظر ڈالیں، یہ کون ہیں؟ جی پاکستان میں ظاہر ہے کہ جو مسلم لیگ تھی، یہاں پاپولر پارٹی نہیں تھی. یعنی مسلم لیگ یہاں کوئی بڑی پارٹی نہیں تھی. بنگال میں تھی، ایسٹ پاکستان میں بڑی پارٹی تھی اور الیکشن جیتے اس نے پاکستان کے نعرے پر 1945 اور 46 کے الیکشن بنگال میں مسلم لیگ نے جیتے. یہ جو 4 صوبے ابھی ہیں اس میں کسی جگہ نہیں جیتے. پنجاب میں مسلم لیگ بھی ہاری، کانگریس بھی. یہاں پہ یونینسٹ پارٹی جیتی جو کہتی تھی کہ کانگریس بھی غلط ہے، مسلم لیگ بھی غلط ہے، انگریز ٹھیک ہیں.
اور ہمارے صوبے میں خدائی خدمتگار جی تھے. سندھ میں آزاد امیدوار مسلم لیگ کچھ سیٹیں جیتی تھی لیکن خود میجارٹی نہیں تھی, تو آزاد ممبران کو انہوں نے ملایا. جی ایم سید وغیرہ اس وقت مسلم لیگ میں تھے. تو گزارش یہ کہ حکومت یہاں محمد علی جناح انتقال کر گئے, لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی. حکومت کس کے پاس آئی؟ ملک غلام محمد, سکندر مرزا, ایوب خان, چودھری محمد علی, انگریزوں کے چھٹے بٹھے, ان کے ٹرینڈ کردہ افسر, ان کی زبان بولتے تھے. ملک غلام محمد کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا, ایک کتاب ایک آدمی نے لکھی ہے, امریکن انفلوئنس ان پاکستان. اس کا ایک چیپٹر ہے جس کا ٹائٹل ہے غلام. اچھا. غلام اس کا چیپٹر, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس نے جو ڈی کلاسیفائڈ امریکن ڈاکومنٹس کے اوپر کتاب بیس کی ہے, اس نے کہا, لکھا ہے مصنف نے کہ امریکی وہ ڈپلومیٹ نے لکھا کہ میں تو تنگ آ گیا ہوں. یہ کہتے یہ روزانہ آدمی آ کر کہتے کہ ہمیں استعمال کریں, ہمیں استعمال کریں اڈے کے طور پہ, اور ہم کمیونزم کے خلاف لڑائی آپ کی لڑنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو الزامات لگانے سے ان لوگوں پر جنہوں نے آزادی حاصل کی انگریز سے, بادشاہ خان اور ساتھی جنہوں نے واقعی یعنی جن کو لاٹری میں آزادی نہیں ملی, جنہوں نے جدوجہد کی ہے. تو یہ ان دو قوتوں کے درمیان جھگڑا, ایک وطن کی عوام کی قوتیں تھیں, ایک استعمار کی چھوڑی ہوئی قوتیں تھیں. استعمار کی چھوڑی قوتوں کے پاس پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں تھا. یہ جو سکندر مرزا تھا یہ پشاور کا ڈپٹی کمشنر تھا, اسسٹنٹ کمشنر بھی رہا تھا, یہ گولیاں اس سے چلائیں. اس کے لیے حبیب جالب نے نظم لکھی کہ سخانی کے اوپر جلسہ تھا, کہ سخانی میں جلسہ تھا, یہ 1930 کے ابھی مناتے ہیں ہم لوگ. تو اس وقت حبیب جالب اس وقت نیشنل عوامی پارٹی میں تھے. حبیب جالب نے نظم لکھی, اس میں ایک شعر یہ تھا کہ گولیاں تم پر چلانے والے اب تک زندہ ہیں, گولیاں تم پر چلانے والے اب تک زندہ ہیں, کہ سخانی کے شہیدوں تم سے ہم شرمندہ ہیں. یہ سکندر مرزا کی بات اس نے کی تھی, جو یعنی اب ان لوگوں سے یہ کہ وہ ہمارے گلے میں ہار ڈالتے, ظاہر وہ تو ممکن نہیں تھا. وہ اسی طرح کی باتیں کرتے کہ یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, ایجنٹ ہے وغیرہ, یہ باتیں کرتی. اور بیہودہ الزامات, مثلا حیدرآباد سازش کیس میں ایک الزام یہ تھا ہمارے اوپر کہ یہ لوگ نظریہ پاکستان کے مخالف ہیں. جی بالکل, یہ بھی لکھا ایک الزام تھا. تو ہمارے وکیلوں نے پوچھا کہ یہ نظریہ پاکستان کیا ہے. پبلک پراسیکیوٹر اس وقت جو ہمارے خلاف مقدمہ چلا رہا تھا, غلام نبی میمن اس کا نام تھا, وکیل تھا. اس نے کہا کہ پاکستان پینل کوڈ میں تو اس طرح کا کوئی جرم نہیں ہے, یعنی نظریہ پاکستان کا مخالف دفعہ ایسی کوئی ہے نہیں. تو مجھے تو اس لیے معلوم نہیں ہے کہ میں تو وکیل ہوں, اور اس طرح کی دفعہ ہمارے اس میں ہے نہیں, PPC پاکستان پینل کوڈ. تو اس نے کہا پھر یہ چارج شیٹ میں کیوں لکھا ہے؟ ججوں نے پوچھا. اس نے کہا یہ تو اسلام آباد میں انٹیریئر منسٹری بنایا ہے. ججوں نے کہا کہ اگلی پیشی پہ انٹیریئر سیکرٹری کو بلاؤ, سیکرٹری وزارت داخلہ. تو اگلی پیشی پہ سیکرٹری وزارت داخلہ آئے, ان سے پوچھا گیا کہ یہ نظریہ پاکستان کے, انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے لکھا کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ تو سیاسی باسز کی طرف سے حکم تھا, ہم نے بس حکم پر عمل کیا ہے. اب دیکھیں نا, پوری ریاست کو عدالت نے پوچھا, ایک ایسے الزام ہمارے اوپر لگایا جو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے کیا. تو اس طرح کی اس سے ہم گزرے ہیں. اور میں تو اس کے بعد بھی کئی بار مالاکنڈ میں اسپیشل ملٹری کورٹ میں ہم لوگ یعنی 14 مہینے ہم نے, یہ مالاکنڈ کی پہاڑی پہ ایک چھوٹی سی حوالات ہے, 14 مہینے ہم نے اس پہ گزارے. ہم 11 آدمی تھے. یہ ضیاء الحق کے مارشل لاء میں انہوں نے ہمیں پکڑا اور مقدمہ اس طرح کا بنایا. تو ہمارے لطیف افریدی صاحب ہمارے وکیل تھے. اسپیشل ملٹری کورٹ میں وکیل بھی ہوتا ہے کیونکہ ایویڈنس ایکٹ ہوتا ہے, جرا بھی آپ کر سکتے ہیں. تو ہمارے خلاف جو کیس جس نے بنایا تھا وہ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ تھا, وکیل شاہ اس کا نام تھا. اس سے پوچھا کہ اس نے کچھ کتابیں ہمارے ساتھیوں کے گھروں سے سوشلسٹ لٹریچر پکڑا تھا. تو لطیف افریدی صاحب نے پوچھا کہ یہ بینڈ ہے پاکستان میں, غیر قانونی ہے یہ لٹریچر؟ اس نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا پھر آپ نے کیوں پکڑا ہے, یہ تو بینڈ نہیں ہے. اس نے کہا بس یہ غلط لٹریچر ہے میرا. اس نے کہا کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط لٹریچر ہے؟ جرا اس نے کی. اس نے کہا کہ میں اپنے جنرل نالج کی بنیاد پہ کہتا ہوں. وہ لطیف صاحب نے پوچھا کہ جنرل نالج کا سورس کیا ہے آپ کا؟ اس نے کہا بس کتابیں میں نے پڑھی ہیں. لطیف صاحب نے پوچھا کہ 20 کتابوں کا آپ نام لے سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں 20 کا نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا کہ 10 کتابوں کا نام لے سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ 10 کا بھی نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا 5 کتابوں کا نام لے سکتے ہیں؟ اس نے کہا 5 کا بھی نہیں لے سکتا. 3 کا, 2 کا, 1 کا. 1 پر جب ہے نا, تو اس وقت ان دنوں میں یہ جو ISSB میں فوج میں لوگ بھرتی ہوتے تھے نا کاکول میں, تو اس کے لیے کتاب ملتی تھی ڈوگرز جنرل نالج.
جس میں لکھا ہوتا تھا کہ سب سے اونچا پہاڑ دنیا میں کون سا ہے, سب سے لمبا دریا ڈوگر جنرل. ڈوگر جنرل, اس نے نام لیا ڈوگر جنرل, اس نے یہ میں نے پڑھی, یعنی اس کی روشنی میں اس کو پتہ تھا کہ یہ کتابیں اچھی ہیں یا بری. یہ یعنی اس طرح کے مقدمے جو ہے ہم نے جھیلے ہیں. اچھا. تو اور غداری کے الزامات کے اس طرح کے لوگ ہمارے اوپر لگائیں اور ہم مہینوں سالوں جیلوں میں پڑے رہے. تو یہ تو اس ملک میں ایک المیہ رہا ہے, اور یہ پروپیگنڈا ظاہر ہے کہ مقدمے تو اس وقت بھی بنتے رہے, مقدمے اب بھی بن رہے ہیں. لیکن میں پھر تھوڑا سا آپ کو افغانستان کی طرف لے کے جاتی ہوں اور پھر واپس آتے ہیں اپنے پاکستان میں, اس فرنٹ لائن میں. وہ بھی فرنٹ لائن ہی ہے. تو یہ جو افغانستان میں 80 کی دہائی کے بعد, بلکہ میں اگر کہوں چلو وہ تو ٹھیک ہے رشیا بعد میں چلا گیا, آپ نے کہا کہ وہ ادھر ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا, لیکن یہاں پہ 90s میں پھر جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ مطلب یہ تھا کہ 94-95 ہم کہیں, وہ آج تک پھر اس کی ایک قسطوار کہانی جو ہے وہ جاری ہے. افراسیاب خٹک صاحب اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے تو افغانستان میں بھی وقت گزارا, ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ قریب رہے. کیا افغان بھی اس طرح تھے کہ وہ تلوار اٹھانا شروع ہو گئے, جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ اس مٹی پر یہ چیز آئی یا لائی گئی؟ تو لیکن افغانستان میں جو ہم نے چیزیں دیکھیں تو وہ زیادہ اس میں ہمیں اثر نظر آیا بنسبت ادھر کے. اصل میں جتنا روسی سرحد کے قریب آپ جاتے, یعنی جو لوگ یہ لڑائی لڑ رہے تھے پیچھے سے جو دماغ تھے وہ اس کو زیادہ گرم کرتے, کیونکہ لڑائی تو روس کے ساتھ لڑنی تھی نا, تو اس کو زیادہ تیز کرتے تھے, اس کی حدت حرارت کو بڑھاتے تھے. تو یہ قدرتی بات تھی. دیکھیں یہ جو پاکستان بنا 1947 میں, 1948 میں ہمارے قبائل کو کشمیر میں لڑنے کے لیے بھیجا گیا. ابھی انگریز افسر یہیں پہ موجود تھے, اور جہاد کے نام پہ ان کو بھیجا گیا. یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتفاق تھا, اور نہ کشمیر کی آزادی کی بات تھی. یہ سینٹرل ایشیا میں جو ابھی بعد میں لڑائی آئیں اس کی تیاری تھی. جہاد کی تخم کاشت کی گئی, بیج بویا گیا. اب دیکھیں نا, اب قبائلیوں کو ایکسپوزر اس کا ایک بین الاقوامی, کشمیر تو اس وقت ابھی پاکستان میں بھی شامل نہیں ہوتا, لیکن بین الاقوامی جہاد میں آپ, تو یہ اس وقت سے شروع ہوا, یعنی انگریزوں کی موجودگی میں شروع ہوا. بعد میں ظاہر ہم نے اس کو جاری رکھا. افغانوں کو یہاں پہ برین واش کیا گیا. یہاں سے جو افغان مہاجر آئے, دیکھیں نا, آپ تو صحافی ہیں, آپ کی کافی معلومات ہیں, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی مہاجروں کے لیے قانون نہیں ہے. پاکستان کسی بین الاقوامی اس پہ کنونشن بھی دستخط نہیں کیے جو مہاجروں کے بارے میں ہے. ایک 1951 کا جنیوا کنونشن ہے, ایک 1967 کا پروٹوکول ہے. ان دونوں پہ پاکستان دستخط نہیں ہے, اور پاکستان میں آپ خود بھی قانون نہیں بنا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر قانون بناتے تو آپ مہاجروں کو مجاہد نہیں بنا سکتے تھے. لوگ اعتراض کرتے, بین الاقوامی عدالتیں ہوتی کہ بھائی یہ لوگ تو مہاجر آپ کے پاس آئے ہیں, ان کو آپ کیوں جنگ کا ایندھن بنا رہے ہیں. تو یہ, اور امریکہ نے بھی نہیں اعتراض کیا کیونکہ ان کا پلان تو ان کا تھا نا. لیکن اب مغربی لوگ عام طور پہ کہتے ہیں انسانی حقوق یہ وہ, لیکن جب اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں تو یہ سارا کھیل اس طرح سے چلا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, یہ اتفاق نہیں ہے. دیکھیں نا, افغان مسلمان, مجاہد, طالب, داعش, ایک سے ایک ریڈیکل, یعنی اس سے زیادہ ریڈیکل آتے گئے. تو یہ ایک طرح سے انجیکٹ کیا گیا. افغانستان کے لوگ بہت پرامن لوگ تھے, قبائلی زندگی وہاں زیادہ تھی. کابل ایک شہر تھا, جدید شہر تھا, لیکن افغانستان جو تھا اس نے یعنی پاکستان کے خلاف بھی کبھی دیکھیں نا 1965 اور 1971 کی جنگیں جو تھی, یہ امتحان کا وقت تھا کہ اگر وہ واقعی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو اس وقت میں وہ ضرور کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے پاکستان سے یہ کہا کہ آپ اپنی ساری فوج دوسری اس پہ بھیج دیں, یہاں سے کچھ نہیں ہوا, اور وہ ویسے ہی ہوا. تو افغانستان کے اندر بھی ان میں تعلیم کی خواہش تھی, ترقی کی خواہش تھی, اور اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ, ظاہر ہے یہ تمدن کا علاقہ ہے. یہ آریانہ رہا ہے, آریانہ کسی وقت میں آریانہ رہا ہے. پھر گندھارا تہذیب یہاں پہ بڑے پیمانے پہ پھلی پھولی ہے. زمین کو جہاں بھی کھودیں گے گندھارا کے زمانے کی مورتی نکلے گی. ہمارے میوزیم بھرے پڑے ہیں اس سے. تو ہم اپنے ماضی کو پوری طرح ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہیں کیونکہ ہم دوسری چیزوں میں الجھے رہے ہیں, لڑائیوں میں ہمیں الجھایا گیا ہے. اور بدقسمتی سے ہم نے
یعنی ہم بھی الجھ گئے. ہماری سیاسی قیادتوں کی، میں کہتا ہوں کہ عوام کی تو سیاسی قیادتوں کی غلطی ہے. سر عوام کی بھی تو وہ غلطی نہیں ہے نا. آپ یہ کہیں کہ آپ کو یہاں پہ کوئی فیکٹری نہیں ملتی، آپ کو یہاں اکانومی کا، اپنے بچوں کو پڑھانے کا آپ نے کہا کہ ہمیں کس طرح سے پڑھایا بھی گیا، تو کیسے، تو وہ اب کہاں جاتے؟ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عوام کا قصور نہیں، لیکن ریاستوں کا، لیڈرشپ کا قصور رہا ہے. اور افغانستان میں بدقسمتی سے یعنی یہ جو کودیٹا کا کلچر شروع ہوا، یعنی سردار محمد داؤد خان محب وطن افغان تھے، بہت افغانستان سے ان کو بہت محبت تھی اور سادہ زندگی گزارتے تھے. میں ان سے ملا ان کے گھر میں، تو ایک سادہ سا ڈرائنگ روم تھا ان کا. لیکن یہ تھا کہ یہ جو کو انہوں نے کیا، اس کے یہ اچھا نہیں کیا، اس لیے کہ پھر کو ایک کلچر بن گیا نا، پھر اور لوگوں نے کو کرنے شروع کیے اور اس کی وجہ سے افغانستان انسٹیبل ہو گیا. اور بین الاقوامی طاقتوں نے مداخلت کی، پڑوسی ملکوں نے، پہلے پاکستان اور ایران نے اور دوسرے ملکوں نے مداخلتیں کی اور ایک انٹرنیشنلائز مسئلہ بن گیا. ابتدا ان کی اپنی ہوئی، اندر سے یہ جو میں نے کہا کودیٹاز جو ہوئے، اس سے مسائل پیدا ہوئے. اور ظاہر ہے کہ فوج کا کام سیاست کرنا نہیں ہے. سیاست کے لیے سیاسی پارٹیاں ہونی چاہیے. آپ وہ سیاست فوج کے ذریعے حکومتیں بدلیں گے اور سیاست بدلیں گے تو وہ بالآخر فوج سیاسی، یعنی اگر فوج سیاست میں حصہ لیتی ہے تو سیاست فوج کے اندر جائے گی. یہ ایک نیچرل لا ہے. صحیح ہے. یہ ہم پاکستان میں آئیں گے تو اس سوال کا میں، لیکن ابھی میں چونکہ افغانستان میں ایک چند منٹ اور رہنا چاہتی ہوں. لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ سر اس طرف کا افغانستان کچھ اس سوچ کا ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس طرف کا افغانستان کچھ مختلف سوچ کا ہے. تو یہ کیوں ہے پھر؟ اصل میں تو بہت قریب سے دیکھتا رہا ہوں. میں نے کہا داؤد خان اور بھٹو صاحب کے مذاکرات کا میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا. اس کے بعد جب روسی نکل گئے، ڈاکٹر نجیب اللہ شہید بھی چاہتے تھے کہ پڑوسی ملکوں سے ٹھیک تعلقات بنائیں. انہوں نے بھی بات چیت شروع کی تھی، لیکن بدقسمتی سے ان کے خلاف بھی جنگیں لڑی گئی، ان کا تختہ الٹنے کی کوششیں ہوئی اور ایک طرح سے ان کی جان گئی امن کی کوششوں میں. اس کے بعد طالبان کو تو میں حکومت اس طرح سے سمجھتا نہیں ہوں، لیکن یہ جو حامد کرزئی صاحب صدر تھے افغانستان کے، یا ڈاکٹر اشرف غنی صاحب صدر تھے، انہوں نے کافی کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے جائیں. اور نہیں سر، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی، میں افغانستان کی بات کر رہی ہوں کہ میں جب کابل میں تھی نا، یا میں یہ ننگرہار میں آتی ہوں تو مجھے ایک ڈیفرنٹ قسم کا افغان نظر آتا ہے. لیکن 2016 میں مجھے پنشیر جانے کا اتفاق ہوا تو وہ مجھے کچھ ڈیفرنٹ قسم کا ماحول نظر آتا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ودن افغانستان بھی تو اس طرح کا فرق ہے نا؟ جی بالکل. دیکھیں نا، افغانستان بھی ایک بڑا ملک ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بھی تنوع ہے. یعنی اور افغانوں میں یہ بات میں آپ بتانا چاہتا ہوں، وہ اس تنوع کو مانتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا، ابھی جو ان کا آخری ترانہ ہے، قومی ترانہ، جو طالبان نے پابندی لگائی اس پر، اس کے اندر جو وہاں کی مختلف قومیتیں ہیں یا ایتھنک گروپس ہیں، ان سب کے نام ہیں قومی ترانے میں ہیں. یعنی تو وہ تنوع کو مانتے ہیں اور تنوع کو ماننا چاہیے. تنوع تو ہوتی ہے ہر سب انسانوں میں. وہ کہتے ہیں کہ 25 کلومیٹر یا 25 میل کے پر آپ جائیں، ایک زبان بولیں گے لیکن لہجے بدل جائیں گے. یعنی یہ ایک اصول بتاتے تھے. تو یہ تو ایک قدرتی بات ہے سارے انسانی معاشروں میں. تو افغانستان میں بھی تنوع ہے. وہاں پہ لیکن نا پشتو بھی بولتے ہیں، فارسی بھی بولتے ہیں، دری بولتے ہیں، اور وہ بڑا ان کو اس بات پہ فخر ہے. ان کا افغانستان میں خیال یہ پایا جاتا ہے کہ دری اور پشتو دونوں اوستا سے پیدا ہوئی ہیں، اوستا کی بیٹیاں ہیں. اوستا اور سنسکرت بہنیں ہیں. اور دری پھر یہاں سے ایران گئی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے نہیں آئی، ادھر سے گئی ہے یہ ایران. اور ایران میں اس کو فارسی کہنے لگے ہیں، افغانستان میں دری کہتے ہیں، اور تاجکستان میں تاجکی کہتے ہیں. اور افغانستان میں تاجک ہیں، ازبک ہیں، ترکمن ہیں، ہزارہ ہیں، پشئی ہیں، بلوچ ہیں. لیکن میں کہ سوال میرا یہ تھا بنیادی طور پر کہ جو کہ انٹرنیشنل ایک سازش تھی جس کے ہم کہہ رہے ہیں،
اس میں جو ریڈیکلائز کرنے کا ایک عنصر تھا، شاید میں غلط ہوں یا صحیح ہوں مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ ریڈیکلائزیشن مجھے پنشیر میں نظر نہیں آئی. آگے تو میں نہیں جا سکی، میرا بڑا شوق ہے جانے کا کہ میں ان لوگوں سے بھی جا کے ملوں، لیکن وہ چیز اور پھر آگے کے بھی جتنے لوگ پاکستان میں آ کے رہ رہے ہیں دری اسپیکنگ لوگ، ان میں وہ ریڈیکلائزیشن مجھے نظر نہیں آتی. یہ صرف پختونوں میں ہی زیادہ ہے. دیکھیں اصل میں نے جیسے عرض کیا نا، مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ نصاب ہمارے ایسے ہیں کہ جس میں بہت سی چیزیں پڑھائی نہیں جاتی. یہ سر اولف کیرو کی ایک کتاب جو دی پٹھان چھپی تھی 1950s میں، اس کتاب کا نیا ایڈیشن چھپا مارچ 1981 میں. دی پٹھانس کا نیا ایڈیشن آیا 1981 میں. اس نئے ایڈیشن میں ایک نیا چیپٹر انہوں نے لکھا، ایپیلوگ ان رشیا. اچھا، ایپیلوگ ان رشیا، روس کے اوپر انہوں نے ایک نیا چیپٹر لکھا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ افغانستان میں روسی آ گئے ہیں، اب لڑائی ہوگی. اس لڑائی میں یہ لڑائی کون جیتے گا، توازن کیسے آخر میں اس کا تعین ہوگا، توازن کا تعین ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑی بات یہ ہوگی کہ افغان نیشنلزم یا پشتون نیشنلزم جو ہے یہ کس طرف ہوگا. یہ اس نے سوال اٹھایا. اچھا، یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے سوال سے پوچھا کہ یہ باتیں سب ہمارے لوگوں کو بتائی جاتی تو یہ سوال حل ہے، کیونکہ پشتون کو فوکس وہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ لڑائی وہ لڑوانا چاہتے تھے پشتونوں سے. کیونکہ دیکھیں نا، تاجکستان جو ہے وہ رشین اسفیئر آف انفلوئنس میں آتا ہے، کیونکہ تاجکستان جو ہے وہ ایک طرح سے انہوں نے یعنی تسلیم کیا جو اسٹیٹ ہے تاجکستان کی، افغانستان کے اندر نہیں، جو اسٹیٹ ہے وہ تو یا ترک یا ازبک یا جو سارے ترکستان تھا پرانا، وہ بھی سارا روس کے دائرہ اثر میں آتا تھا. یہ پشتون جو تھے وہ روس کے دائرہ اثر سے باہر تھے، اور اسی لیے پشتونوں کی قومی تحریک کو انہوں نے انگریزوں میں مٹایا، اور پھر پاکستان کے حکمرانوں کے ذریعے اس کو مٹایا، اس تحریک کو دھکیلا پیچھے دفن کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو یہاں پر پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جو لڑائی لڑیں، اور اب بھی وہ لڑوا رہے ہیں. دیکھیں نا، دنیا میں اس دنوں ہمارے جو خراسان ڈائری کے دوست ہیں انہوں نے لکھا تھا کہ یہاں پہ فری لانس ٹیررسٹ بھی ہیں. فری لانس ٹیررسٹ دنیا میں آپ کو کہاں ملیں گے؟ ایسا علاقہ جہاں منڈی میں اس طرح کا مال دستیاب ہوگا. تو یہ اور لیکن یہ ایسے نہیں کہ مقامی لوگوں نے کیا ہے، جو میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے اس کو انجیکٹ کیا گیا ہے. صحیح سر، پھر آ جاتے ہیں اپنے اس فرنٹ لائن پر. عوامی نیشنل پارٹی، اس سے پہلے آپ نے نیب تھی، پھر اس کے بعد ANP، پھر ہم پی کے میپ کی بات کرتے ہیں، پھر PTM بن گئی، اور اب ہم نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ بن گئی. ایک ہی نظریہ، ایک ہی سوچ، ایک ہی مقصد، لیکن ٹکڑے ہوتے جا رہے ہیں اس سوچ کے. اس کے پیچھے تو کوئی اور نہیں ہے نا؟ یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور ہے؟ نہیں، میری گزارش یہ ہے کہ سماجی، سیاسی، ثقافتی، اقتصادی حالات میں تبدیلی آتی ہے. ٹھیک. پارٹیاں اس کے ساتھ قدم بڑھائیں تو وہ قائم رہتی ہیں، ترقی کرتی آگے بڑھتی ہیں. لیکن اگر وہ اڈاپٹ نہ کر سکیں، صورتحال کے مطابق خود کو نہ ڈھال سکیں، تو پھر ٹوٹ پھوٹ کا عمل آتا ہے. مثلاً ایک اس میں مثال تو مثلاً ابھی پشتونخوا صوبے میں میرے خیال میں اربنائزیشن آئی ہے، بڑی تیزی سے اربنائزیشن آئی ہے. پشاور ویلی اربنائز ہو گئی ہے، یہاں گاؤں نہیں اب ٹاؤن بن گئے ہیں. شادیاں لوگ شادی ہالوں میں کرنے لگے ہیں. اگر ٹیلی ویژن یا فریج مڈل کلاس کی علامت ہے تو یہ مڈل کلاس کافی پھیل گئی ہے. خلیج میں محنت کرنے والے بھی اس مڈل کلاس میں شامل ہو گئے ہیں، اور بھی لوگ شامل ہو گئے ہیں. نئے طبقے ابھرے ہیں. یہ نئے طبقے سیاست میں جگہ چاہتے ہیں، لیکن ہماری سیاست پر چھائی رہی ہیں زمیندار اشرفیہ. 20ویں صدی ساری ان کی صدی رہی ہے. اب وہ سیاسی معاشی طور پر بھی طاقت نہیں رہے، سیاسی طور پر بھی طاقت نہیں رہے، لیکن وہ ذہنیت ہے بھی، مائنڈ سیٹ وہ ہے. تو اب یہ نئے اور پرانے کی کشمکش ہے. اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، لیکن یہ ٹوٹ پھوٹ اس لیے ہوتی ہے کہ پھر نئے سرے سے ہم جڑیں، ایک نئی کیفیت کے ساتھ، ایک نئی کوالٹی کے ساتھ. نظریہ ہمارا نہیں بدلا، لیکن ہم تو کسی ایسی اس میں نہیں گئے کہ جو ہمارے جو نظریات ہیں اس کے خلاف ہوں. یعنی ہم جب مثلا ANP سے نے ہمیں نکالا تو بہت ساری پارٹیاں ہمارے پاس آئیں کہ آپ آئیں، ہمیں یعنی
انہوں نے جس طرح سے ہوتا ہے ہماری ریاست میں کہ آپ کو فلاں میں اسمبلی میں بھیج دیں گے, سینٹ میں بھیج دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں. ہم نے کہا کہ نہیں, ہم تو اپنی سیاسی کارکن ہیں اور اپنی تھوڑی بہت جدوجہد جس طرح ہے وہ جاری رکھیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس لیے نہیں ٹوٹی, لیکن نئے سرے سے بنیں گی. اور اس کے لیے کئی پھر جوانوں کی مثلاً ایک اور قصہ میں آپ کو بتاؤں. ایک تو اربنائزیشن میں نے کہا, پھر یہ ڈیموگرافک بیلنس جو بدلا ہے, 64% آبادی جوانوں کی ہے. تو وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ خیرت کو غلامی سے آزاد کر اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو اس لیے دیکھیں نا, ہم تو یہ اپنے جوانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, یعنی پی ٹی ایم کی بھی ہم حمایت کرتے رہے ہیں, اور این ڈی ایم کے قیادت بھی جوان قیادت ہے, محسن داوڑ یا اور ہمارے دوست ہیں جو بلوچستان میں وصول میں بھی کافی اچھے لوگ تکڑے جوان ہمارے ساتھ ہیں. تو ان کا ہمارا یہ خیال, یہ ایک اور ریالٹی ہے جس کو پارٹیاں بعض وقت نہیں مانتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر سکڑتی ہیں پارٹی. یہ تو ایک نیچرل. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی کہ عوامی نیشنل پارٹی میں جب آپ کو بشرا گوہر صاحبہ کو بنیادی رکنیت معطل کی اور یہ سارا کچھ ہوا, ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے تھے, یا آگے پیچھے کر کے اگر ہم دیکھیں تو پی کے میپ کی بھی سپلٹ تو ہوئی نا, لیکن اس میں ایک بڑا پورشن پھر اس میں نکل کے ایک طرف ہو گیا. یہ جو آپ نے کہا نا کہ سوچ بدلتی ہے, ڈیموگرافکلی بھی ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, نوجوان ہمارے سوچ آگے آ جاتی ہے. لیکن جب عوامی نیشنل پارٹی میں ہم نے دیکھا کہ نہیں, 2-3 لوگ ہی نکل کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. 2-3 تو نہیں تھے, لیکن یہ کہ تھوڑا سا یہ لطیف افریدی صاحب کو آپ بھول جاتے ہیں, بشیر احمد مٹر صاحب کو آپ بھول جاتے ہیں, جمیلہ گیلانی کو بھول جاتے ہیں, یا اس طرح کی اور بہت سارے لوگ تھے. لیکن اب اگر میں پی کے میپ کے ساتھ آپ کا کمپیریزن کروں اے این پی کا, تو وہاں مجھے زیادہ ڈیموکریٹک رویہ نظر آیا بنسبت اے این پی کے. دیکھیں اے این پی میں بہت اچھے لوگ ہیں, کارکنوں کی اکثریت بہت زبردست لوگ ہیں, یعنی ہمیں ان سے بہت احترام ہے ان کے لیے ہمارے ذہن میں, اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ساتھ ہم کنفرنٹیشن کریں یا تصادم کریں, کیونکہ ہمارا تو نظریہ یہی ہے کہ اس وطن میں ایک منصفانہ نظام محکوم طبقوں کے لیے بھی اور محکوم قوموں کے لیے بھی ایک منصفانہ سسٹم جو ہے وہ بنیادی ہمارا نظریہ ہے. تو اس نظریے کے معنی والے بہت سارے لوگ ہیں, اور ہم اس لیے تو نہیں آئے کہ پرانی پارٹیوں کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, خراب کرنا چاہتے ہیں. ہم تو دیکھیں نا اصلاح کرنا چاہتے تھے. نہیں تو بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ تو یہی تھی. پی ٹی ایم کے ساتھ آپ کی کلوز وہ تو نہیں تھا؟ نہیں, پی ٹی ایم آ چکی تھی نا. جی بالکل, جی ہمارا یہ خیال تھا اور اب بھی ہے, ہمارا یہ خیال تھا کہ پی ٹی ایم کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے. اے این پی کو, اس پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کو ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کی حمایت کرنی چاہیے. 2-3 چیزیں تھیں اس کی, پی ٹی ایم کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ فاٹا پر جتنے مظالم ہوئے ہیں پارٹیاں اس طرح سے, ہماری پارٹی سمیت, اس وقت تو میں ایک طرح سے اے این پی میں تھا, اے این پی کے سرکردہ لوگوں میں سے تھا, میں نے کہا ہم بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے, ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے تھا. اور افغانستان کے بارے میں تھوڑا سا ہمارا موقف اس طرح سے ٹھوک بجا کے ہم نہیں کہا کہ آپ مداخلت نہ کریں, اور پی ٹی ایم کی اس لیے حمایت کرنی چاہیے, ہماری رائے یہ تھی. اے این پی کی لیڈرشپ ایک وقت میں ہوگا کہ ہاں کرنی چاہیے, کچھ اس میں وہ بھی آئے, کچھ پروگراموں میں وہ بھی آئے, لیکن وہ کبھی اس کی حمایت کرتے تھے, کبھی اس کی مخالفت کرتے تھے. تو یہ مسئلہ تھا. ہم نے کوشش کی کہ اے این پی کے اندر نوجوانوں کی ایک بڑی تنظیم کھڑی کریں, NYO نیشنل یوتھ آرگنائزیشن. اگر وہ کھڑی رہتی تو پی ٹی ایم نہ بنتی, وہی پی ٹی ایم تھی اصل میں, لیکن بدقسمتی سے وہ بھی ختم کر دی گئی. بہرحال یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا رخ جو ہے, تحریک جو ہے ہماری, وہ یہی ہے, یعنی یہی جو محکوم. سر آپ کو پتہ ہے افراز صاحب, میں آپ سے کیوں یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ میں آپ سے اس لیے یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جیسے اذہان اگر اس طرح, میں نے نا ایمل ولی صاحب سے بھی یہ سوال کیا کہ آپ ساری نیشنلسٹ قوتیں جدا جدا ایک ہی مقدمے کو لڑ رہی ہیں, تو اس میں وہ جو آواز میں ایک یکجہتی ہونی چاہیے تھی نا, وہ چونکہ نہیں ہے, کوئی ادھر سے بول رہا ہے, کوئی ادھر سے بول رہا ہے, بات ایک ہی بول رہے ہیں. تاریخ ہمیں سکھا دے گی, تاریخ ہمیں راستے پہ لے آئے گی, آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ایسے ہے کہ تھوڑی سی
ہماری سوسائٹی میں جیسے میں نے کہا اربنائزیشن کے ساتھ سرمایہ داری آئی ہے, کمرشلائزیشن آئی ہے, بہت ساری چیزیں کمرشلائز ہو گئی ہیں. یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو سیاست میں حصہ لینے کا حق نہیں ہے, لیکن ہمارا خیال مختلف ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ پارٹیاں جو ہیں ان کے پاس زیادہ قیمتی چیز پولیٹیکل کیپٹل ہے. جی, سیاسی سرمایہ ان کے پاس کیا ہے, یہ سوال زیادہ اہم ہے. یہ مادی دولت سے زیادہ, لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ مادی دولت ہی فیصلہ کن چیز ہے. تو اس طرح کے خیالات پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن وقت سب کو سکھا دے گا, ہم میں سے ہر ایک کو سکھا دے گا. آپ کو لگتا ہے کہ پارٹیاں سیکھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہو جائیں گی جی, ٹھیک نہیں ہوگی تو محو ہو جائیں گی نا. دیکھیں یہ مثلا یہ پی ٹی ایم ہمارے یہاں ایک حقیقت ہے کہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسے چلی گئی ہے. این ڈی ایم کو ریاست نے ذرا زیادہ سختی سے گولیوں سے روکا ہے. آپ کو پتہ ہے محسن داوڑ بھی شکر ہے کہ زندہ بچے ہیں, لیکن ان پر گولی چلی ہے, ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا. اسی طرح سے آپ دیکھا بلوچوں میں یہ جو نئی نسل اٹھ کھڑی ہوئی ہے, آہستہ آہستہ پارٹیوں کی جگہ لے رہی ہے. پارٹیاں اگر آگے نہیں بڑھیں گی تو یہ تاریخ ان کے لیے روکے گی تو نہیں نا. لیکن یہی پی ٹی ایم ہے. آپ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, میں معافی چاہتی ہوں. آپ نے کہا کہ نوجوانوں کی تنظیم, تو پختون تحفظ موومنٹ کو بھی آپ نے پھر چھوڑ دیا؟ نہیں, پختون تحفظ موومنٹ ہم اس طرح سے شامل نہیں ہوئے تھے. ہم تو این پی میں تھے نا, ہم اس کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, اب بھی سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, لیکن ایک پلیٹ فارم نہیں بنا. محسن تو تھے نا. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, جی, محسن کی بھی رائے یہ تھی, ہماری بھی رائے یہ تھی. ہمارا یہ خیال تھا اور اب بھی ہے کہ ہمیں سیاسی پارٹی بنانا چاہیے. اچھا, یعنی پی ٹی ایم بھی اگر فارمل سیاسی پارٹی بنتی تو ہم پھر اس میں شامل بھی ہو جاتے اور اس میں رہتے. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ایک سوشل موومنٹ ہے اور سوشل موومنٹ ہی رہنا چاہتے ہیں. بس ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, اگر وہ رہنا چاہتے ہیں ہمیں کو یعنی کیا اعتراض ہو سکتا ہے, ان کا فیصلہ ہے. ہم ان کی یعنی ان کا پروگرام جو ہے, لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ پروگرام کافی نہیں ہے معاشرے کو بدلنے کے لیے. مثلا ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. اقتصادی پروگرام ہمارا کیا ہے, اکنامک پروگرام ہمیں لانا ہوگا. صحیح. مثلا تعلیم کا پروگرام ہمارے پاس کیا ہے. سب سے بڑی بات عورتوں کی سیاست میں شمولیت. ہم آدھی قوم ہیں, 50% آبادی ہماری جو ہے وہ سیاست میں ڈائریکٹلی شامل نہیں ہے. ویمن ونگ لوگوں نے بنائی ہے. ہماری عائشہ گور صاحب بہت ٹھیک بات کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں مین ونگ کب بنائیں گے آپ, مردوں کی ونگ آپ کب بنائیں گے. اگر مردوں کی نہیں بنے گی تو عورتوں کی کیوں ونگ بنے گی. وہ آپ کی طرح انسان نہیں, وہ پارٹی میں بس وہ بھی ہے نا آپ کے ساتھ. ونگ کی کیا بات ہے. تو یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسائل, اس کے لیے سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے. پھر سیاسی پارٹی جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. اس کی ایک میموری ہوتی ہے, ایک تسلسل ہوتا ہے. افراد تو فانی ہیں, آنے جانے ہیں, اور کلٹ ہم نہیں بنانا چاہتے تھے, یعنی کوئی ایک شخصیت کے گرد, یعنی ایک انسٹیٹیوشن. یہ انسٹیٹیوشن بنانا آسان نہیں ہے, کیونکہ ہمارے لوگوں میں ابھی انسٹیٹیوشن کا شعور آہستہ آہستہ آ رہا ہے. لیکن میرے خیال ہے کہ آہستہ آہستہ میں پر امید ہوں. اور جو بڑی امید کی بات ہے, پختونخوا کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں, ہمارے لوگوں کو وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے جو ہمارے بزرگ ان کو سمجھانا چاہتے تھے, کہ یہ جو یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے, یہ جہاد کا صرف نام استعمال ہو رہا ہے. اصل میں مغرب ایک فساد کروانا چاہتا ہے, فساد مغرب کروانا چاہتا ہے. دیکھیں نا, امریکہ کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا برزینسکی, جو اس وقت کے صدر تھے کارٹر, جمی کارٹر. 1981 میں یہ برزینسکی یہاں آیا, کرم ایجنسی تھی اس وقت, وہ وہاں گیا. اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے, اس نے لکھا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا, میں نے مجاہدین کے سامنے تقریر کی اور میں نے کہا کہ جاؤ تم روسیوں سے لڑو اور خدا تمہارے ساتھ ہے. یعنی جہاد کا اعلان ایک طرح سے امریکی اس نے کیا, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کیا, اور پیسے بھی ان کے بعد میں آتے رہے ساری جنگ کو. تو ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. پارٹیاں پیچھے رہ گئی ہیں, ہمارے لوگ آگے نکل گئے ہیں. دیکھیں نا, یہ پی ٹی ایم بھی کر رہی ہے, این ڈی ایم بھی کر رہی ہے, لیکن ان کے علاوہ بھی آپ دیکھیں یہ جو سوات میں, باجوڑ میں, وانا میں, ہر جگہ کمیٹیاں بنی ہیں. خود رو آرگینک, یہی اصل طاقت ہے.
اور یہ ابھی پھر اگر آپ نے پوچھا تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ تازہ صورتحال میں یہ جنگ جو ابھی ہمارے ہاں شروع ہو رہی ہے یہ پہلے شروع ہو جاتی اگر یہ عوامی مزاحمت نہ ہوتی. یہ تو یہاں ان کا پروگرام تو یہ تھا کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے کچھ علاقے حوالہ کرتے جیسے انہوں نے کیا تھا پہلے. جی بالکل. ٹی پی یہ یعنی 2002 یا 2003 سے 2014 تک یہ جو پرانا فاٹا تھا یہ تو ہماری ریاست نے ٹی ٹی پی کے حوالے کیا تھا اور اس لیے کیا تھا کہ اس وقت وہ بڑی طاقتوں کی جو اسٹریٹجی تھی اس کے لیے ضروری تھا. اب پھر وہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا علاقہ بنے جو ایسے لوگوں کے ابھی بھی چاہتے ہیں. بالکل. حالانکہ موجودہ جو سپہ سالار ہیں انہوں نے تو کئی دفعہ کہا کہ نہیں وہ پرانی پالیسی ختم, مطلب وہ تو کرٹیسائز کر رہے ہیں اس چیز کو. جی یہ بہت اچھی بات ہوتی اگر اس پر ذرا بھر بھی عمل ہوتا. دیکھیں نا زبانی کلامی یہ کئی بار بدلے ہیں لیکن عمل میں 1 انچ نہیں بدلے. دیکھیں نا یہ نیشنل ایکشن پلان جب بن رہا تھا میں اس کمیٹی میں تھا جس نے بالکل آپ تھے, مجھے یاد ہے چودھری نثار وزیر داخلہ تھے. یہ جب ہم کمیٹی میٹنگ کے لیے جا رہے تھے میں نے راستے میں چودھری صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ایک طرف کر کے میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ چودھری صاحب ذرا یہ بتائیں آپ اپنی افغان پالیسی تبدیل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ اگر آپ تبدیل کریں گے تو پھر آپ ٹیررزم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ افغانستان میں جنگ کروائیں گے تو آپ تو ٹیررزم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکیں گے کیونکہ یہ تو آپ کی ضرورت ہوگی. اس نے کہا کہ نہیں ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں, یعنی اس طرح سے کہا, لیکن ظاہر ہے وہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا, وہ کر نہیں سکے. نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیں نا نصاب میں تبدیلی. میں اسی پوائنٹ پر آ رہی تھی. میرا اگلا سوال یہ تھا کہ آپ نیشنل ایکشن پلان کی کمیٹی کا حصہ تھے, آپ لوگوں نے شاید 20 نکات تھے, پھر اس کو 14 تک وہ کر دیا کہ کچھ نکات ایسے تھے کہ ان کو آپس میں ضم کر دیا گیا. میرا ابھی کچھ عرصہ پہلے, مطلب میں آپ کو کہوں کہ 1 مہینے پہلے کی بات ہے, کہیں پہ بریفنگ ہماری ہو رہی تھی تو اس میں یہ کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو اس میں سویلین حکومت کا وہ ہے, قصور ہے, بیکاز انہوں نے وہ لاجسٹک نہیں دی یا عمل درآمد تو انہوں نے کرانا تھا. کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں ایسے ہے کہ افغان پالیسی پر الزام لگانا سول حکومت پہ, سول حکومت کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ افغان پالیسی کہاں بنتی ہے, کیسے بنتی ہے. ان کو کبھی کبھی کچھ چیزیں بتا دی جاتی ہیں جو یہ تو فوج بناتی ہے, جنرل بناتی ہیں. گزارش یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل میں مثلا ایک بات تھی نصاب کی تبدیلی. جی بالکل. یہاں پر ANP کی حکومت آئی, اس نے MMA کے نصاب میں کچھ تبدیلیاں جو MMA لائی تھی اس میں سے کچھ کو بدلا. یہ نہیں کہ انہوں نے اسلامیات میں تبدیلی کی, یہ نہیں کہ انہوں نے مطالعہ پاکستان میں تبدیلی کی, مثلاً کیمسٹری اور فزکس کی کتابوں میں بھی یعنی کوشش کی گئی تھی کہ جیسے وہ بھی یعنی دینی کتابوں کی طرح پڑھائی جائیں یا اس میں دینی مواد ڈالا جائے. ہم نے کہا کہ اگر کیمسٹری ہے تو وہ کیمسٹری کی کتاب رہے گی, فزکس کی کتاب فزکس کی رہے گی, اسلامیات کی کتاب اسلامیات کی کتاب ہوگی. تو یہ تھوڑی سی اصلاحات ANP کی حکومت نے کی. جب PTI کی حکومت آئی تو پہلا کام انہوں نے کیا کہ واپس MMA والے نصاب کو انہوں نے ڈال دیا. یہ جو جرنیل ہیں بہت اعتراض کرتے ہیں ساری چیزوں پہ, کبھی انہوں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا, بلکہ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کا سرچشمہ بھی ادھر ہی سے پھوٹتا ہے, جرنیلوں سے پھوٹتا ہے. اچھا. یہ کوشش یہ تھی کہ یعنی یہ جو ابھی تھوڑا بہت ہمارا پبلک سیکٹر کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو مدرسوں کے ساتھ اکٹھا کر کے ان سب کو ایک بڑے مدرسے میں تبدیل کیا جائے. دیکھیں نا یہ مشکل ہے. جب تک آپ فرنٹ لائن اسٹیٹ رہیں گے تو یہ لڑائی آپ کا پیشہ ہوگا, آپ کی معیشت بھی ہوگی. لیکن ہم ضیاء اللہ کے زمانے میں کہتے ہیں حالات سدھر گئے تھے. کیا سدھر گئے تھے؟ کوئی لیکن سدھریں گے تو تب صحیح معنوں میں جب آپ کے یہاں صنعت لگے گی, انڈسٹری, آپ انڈسٹریل ریولوشن لائیں گے, آپ ایجوکیشن لائیں گے, آپ انفراسٹرکچر, آپ یہ ہے نا. لیکن ضیاء اللہ کے زمانے کیا تھا, گرانٹس ہمیں ملے, اتنے ارب ڈال رہے تھے وہ جنگوں کے لیے. پھر یہی بات مشرف کے زمانے میں ہوئی. تو یہ تو جنگی معیشت ہے نا, جو معیشت اصل میں بننی چاہیے وہ تو سول حکومتوں کی نالائکی بھی اس میں نہیں کہتا کہ سول حکومتوں کی میں کوئی تعریف کر رہا ہوں, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ سول حکومتوں کے پاس اس کا اختیار نہیں تھا. دیکھیں نا اگر آپ دیکھیں
یہ 2014 میں جو آپ نے آپریشن کیا جی یا 2008 میں 2009 میں ہم لوگ حکومت میں تھے. ہم نے کہا کئی بار ہم نے کہا کہ فاٹا کے اندر بھی آپ یہ جو اڈے ہیں یہ ختم کریں, لیکن وہ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ امریکی افغانستان سے نکلنا شروع کر لیں. تو یہ جو آپریشن ہوا 2014 میں, اس میں سارے جو لڑنے والے تھے ان کو جھاڑو لگا کر افغانستان بھیجا گیا. جی تو میری گزارش یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل اگر ہو جاتا تو افغانستان میں جنگ رک جاتی. کیا ایسے 2-3 اہم پوائنٹ تھے نیشنل ایکشن پلان میں آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر صرف ان پہ ہی عمل ہو جاتا تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا؟ دیکھیں نا, نصاب کی تبدیلی تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ نصاب کی تبدیلی کے بغیر ذہنیت نہیں بدل سکتی, مائنڈ سیٹ سے کہتے ہیں, نہیں بدل سکتے. بالکل وہ لازمی بات تھی. اس کے علاوہ مثلاً یہ جو دینی مدرسے ہیں ان کی رجسٹریشن ہو جاتی اور ان کا ایک سٹینڈرڈ, یعنی ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. دیکھیں نا, جامعہ ازہر کی طرح اگر ہمارے ہاں بھی ایسی یونیورسٹیز ہوں جو دین پڑھائیں تو بہت اچھی بات ہے, اس میں یعنی لوگ سیکھیں گے. لیکن یہ جو لوگوں کی ذہن شوئی ہوتی ہے, ذہنوں کو دھویا جاتا ہے یا ان ذہنوں کو بدلا جاتا ہے, مثلاً خودکش حملے کرنے کو بھی جائز کرا دیا جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں. طالب جو پہلے زمانے میں تھے طالب علم کو کہتے تھے, یعنی جو علم کی طلب ہوتی تھی اس کو. اب طالب کے معنی ہیں لڑنے والا. یہ جو نیا تصور یہ 1980 کے بعد بنا, یہ پہلے نہیں تھا, 1980 کے بعد بنا. ہمارے پشتو فوک لٹریچر میں طالب کے بارے میں بہت ٹپے ہیں. اچھا, بہت ٹپے ہیں, وہ پازیٹیو ہیں, یعنی پرانے وہ پڑھنے والا طالب تھا, وہ پڑھنے والے طالبان. یہ تو نیا جو کہ اس کے پاس میزائل اور راکٹ چلانا اس کو آتا ہو اور جنگی حملے کرنا جانتا ہو. تو یہ سارا چیز ہمارے نصاب کے ذریعے بدلا گیا, اور مدرسوں بھی نصاب کیسا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے کچھ عرصہ اس میں کمیٹی جب تک ایکٹیو تھی میں اس میں شامل تھا. تو چودھری نثار نے جب مدرسوں والوں سے مذاکرات کیے, ایک دو میٹنگوں میں بیٹھا, مدرسوں والے بھی تیار تھے تبدیلی کے لیے, لیکن ریاست نے نہیں اس پر زور دیا کہ تبدیل کریں, کچھ ریفارم کریں. اچھا, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ فرنٹ لائن اسٹیٹ کو تو لڑنے والوں کی ضرورت, یہ جو لڑنے والے تھے یہ پالیسی کا ایسٹ تھے, ریاستی پالیسی کا اثاثہ تھے. تو آپ اپنے اثاثے کو جب تک یہ اثاثے بدلیں گے نہیں تو تب تک تو آپ یہ پیدا کرتے رہیں گے نا. دیکھیں ایکسٹریمزم جو ہے دنیا میں ہر جگہ آ جاتا ہے اور معاشرے اس کا مقابلہ کرتے ہیں, اس کو آہستہ آہستہ بتدریج ختم کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ انتہا پسند ریاست کے اندر سرایت کر گئی تھی. آپ نے کہیں لفظ بھی استعمال کیا تھا, یہ میں نے لکھا بھی تھا کہ آپ نے کہا کہ ریاست ریڈیکلائز ہو گئی. ریاست ریڈیکلائز ہو گئی ہے. اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس کی مراد یہ کہ یہ کارخانے چلاتی ہے. دیکھیں نا, یہ جو کہتے ہیں کہ فری لانس ٹیررسٹ, خراسان ڈائری والوں نے لکھا, ریاست کی مرضی کے بغیر فری لانس ٹیررسٹ یہاں رہ سکتے ہیں, یعنی یہ اس کی سیاسی مخالفین نہیں رہ سکتے, پرامن سیاسی مخالفین نہیں رہ سکتے, ایسے لڑنے والے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں نا, اب مجھے بتائیں کہ وہ کہتے ہیں 10,000 DTP آئے ہیں, 15,000 DTP آئے ہیں, اور ریاست کی ہمارے 7-8 لاکھ فوج موجود ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریاست کی پالیسی رہی ہے بدقسمتی سے, کیونکہ یہ فرنٹ لائن اسٹیٹ رہی ہے اور بڑی طاقتوں کی کشمکش میں شریک رہی ہے. اور اب ایک مشکل وقت آ گیا ہے, کیونکہ اس دفعہ لڑائی روس کے خلاف صرف نہیں ہے, چین کے خلاف بھی ہے, اور چین پاکستان کا دوست ہے. یہ توازن قائم کرنا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے. تو اب ریاست کہاں کھڑی ہے؟ ریاست دونوں کو کشتیوں میں بیٹھ کر سفر کرنا چاہتی ہے, لیکن دو کشتیوں کا مسافر تو کبھی منزل پر نہیں پہنچتا. میرا بھی یہی خیال ہے. لیکن دور اندیشی اگر ہوتی تو 15 سال پہلے سے ایک تبدیلی جو ہے وہ شروع کر دیتے, ایک ٹرانزیشن. دیکھنا, مجھے ایک بہت برائٹ انجینئر نے بتایا تھا کہ جب پٹڑی بناتے ہیں ریل کی پٹڑی, تو اس میں جب موڑ آتا ہے تو اس میں وہ ٹرانزیشن ڈالتے ہیں. وہ ایسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا, لیکن اس نے کہا کہ جو بنانے والے انجینئر ہیں ان کو پتہ ہے کہ میتھمیٹیکلی اور جیومیٹریکلی کیسے ٹرانزیشن ڈالیں تاکہ یک دم موڑ نہ ہو, ورنہ گاڑی ڈیریل ہو جاتی ہے. تو ملک بھی اس طرح ہوتے ہیں, ان کی پالیسیوں میں تبدیلی کے اندر ٹرانزیشنز ہوتے ہیں. آپ اپنی ایکسپورٹ امپورٹ کو ریگولرائز اس طرح کرتے ہیں کہ جن ملکوں پہ آپ تکیہ نہیں کرنا چاہتے آہستہ آہستہ سے ان کے ساتھ یہ کم کرتے ہیں. آپ کا چین کے ساتھ آپ دیکھیں ایکسپورٹ کا کیا ہے, 3 کچھ ارب ڈالر, اور امریکہ کا میرا خیال ہے 8-10 ارب ڈالر ہے, یورپ کا بھی 7-8 ارب ڈالر
ڈال دیں تو آپ کا سارا ڈپینڈنس ویسٹ پہ ہے. پھر آپ کی جو اشرافیہ ہے, جو چاہے وہ سول اشرافیہ یا ملٹری, دونوں انگریزی میں خواب دیکھتے ہیں, مغرب میں انویسٹ کرتے ہیں, مغرب سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. ان کی مفادات اس طرح ہیں, ان کی ذہنیت اس طرح ہے. تو یہ ہماری مشکل ہے. یہ جو دیوالیہ پن ہے صرف معاشی دیوالیہ پن نہیں ہے. تو ابھی آپ کو کوئی ٹرانزیشن شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہو نا کہ وہ ٹرانزیشن ہوتا ہے تو پھر جا کے ہم یہ, تو کوئی شروع ہوا ہے؟ نہیں, شروع نہیں ہو. شروع تب ہوگا جب سیاستدان ہمت کریں گے اور آئین پر عمل درآمد کرائیں گے, اور جو پالیسی بنانے کا کام ہے خارجہ پالیسی خصوصاً, وہ پارلیمنٹ بنائے گی, منتخب حکومتیں بنائیں گی. سیکیورٹی اداروں سے فیڈ بیک ضرور لیں, ہر ملک میں ہوتا ہے, لیکن یہ کہ پالیسی بنانا جو ہے یہ ان کا کام نہیں ہے. جب تک یہ شروع نہیں ہوتا تو آپ, کیونکہ وہ جو پرانی پالیسیاں چل رہی ہیں وہ تو اسی ایک موشن میں ہے. آپ نا اس موشن کو پہلے روکنا ہے, پھر پیچھے ہٹنا ہے نا. آپ اس موشن کو ابھی تک روک نہیں پائے ہیں. دیکھیں نا, یہ طالبانائزیشن ابھی یہ دیکھیں نا, ابھی یہ کہتے ہیں مثلا یہ کہتے ہیں کہ یہ خوارج کی اصطلاح بھی آئی ہے. دیکھیں یہ تو طالبان ہیں بس. ٹی ٹی پی بھی ایسے, میں کبھی اس کا قائل نہیں تھا. میں تو ہمیشہ ڈوری میں آپ نے سنے ہوگی, میں کئی بار کہتا تھا کہ طالبان ایک ہی طالبان ہیں, کیونکہ ان کا ایک نظریہ ہے اور ان کا ایک لیڈر ہے. بیعت ایک امیر سے انہوں نے کی ہے اور ایک نظریہ ہے, تو وہ تو ظاہر ہے یہ تو تقسیم کار ہے صرف. تو طالبان ہے. اب ان کو خوارج کہنے لگے ہیں تاکہ لوگ یہ بھول جائیں کہ یہ طالبان کا پروجیکٹ چونکہ آپ نے بنایا تھا, تو یہ طالبان کا نام بھی آپ ذرا پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں, ورنہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. اور اس سے ایک الجھن اور پیدا ہوگی جس کا شاید انہوں نے سوچا نہیں ہوگا, کہ اگر یہ طالبان جو یہاں ہیں یہ خوارج ہیں, تو جو افغانستان میں طالبان ہیں وہ کون ہیں؟ کیونکہ ایک نظریہ اور ایک امیر والے یہ نہیں ہو سکتے, ایک خوارج ہوں اور ایک خوارج نہ ہو. تو یہ الجھن کے لیے اور پیدا ہوگی. ویسے ہم ناراض تو ہیں نا ان سے؟ میرا خیال ہے کہ سرحد پار والوں سے بنیادی ناراضگی نہیں ہے. اچھا, بنیادی ناراضگی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو دیکھیں نا, چمن میں دھرنا ہوا ہے اور وزیرستان میں دھرنا ہوا ہے, یہ جو پاسپورٹ اور ویزے کی بات تھی, اس پہ وہ خاموش رہے ہیں, طالبان خاموش رہے ہیں. تو اسٹریٹجک چیزوں میں وہ اسٹریٹجک ان کے درمیان اب بھی الائنس ہے, روابط اچھے ہیں. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کی بھی ضرورت تھی, کیونکہ ان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان کے بھیجے ہوئے ہیں. تو ان کو ضرورت تھی کہ وہ بتائیں کہ نہیں جی پاکستان کے ساتھ تو ہم سینگ اڑائے ہوئے ہیں, ہم مخالفت کر رہے ہیں وغیرہ. ان کی سیاسی ضرورت تھی, اور پاکستان کے لیے بھی ضرورت تھی کہ کیونکہ جو کچھ وہ کرتے ہیں لوگ پاکستان میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھا آپ کے دوست ہیں, آپ کے اتحادی ہیں, تو یہ دکھانے کی ضرورت کہ نہیں ہمارے اتحادی نہیں ہیں, یہ تو خوارج ہیں. لیکن اصل میں ہیں یہ اتحادی ہیں بالکل. اچھا, ہم ابھی بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. دیکھیں طالبانائزیشن کے کارخانے جب تک بند نہیں ہوتے, طالبان پروجیکٹ ہے, طالبان پروجیکٹ رہا ہے, پاکستان کی ریاست کا پروجیکٹ رہا ہے, مغرب کی اس سے حمایت سے. ہمارے یہاں بہت سارے بیٹھے ہوئے لوگ افغانستان کی اس حکومت کو بڑا سراہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا, وہ تو کان کنی کے شعبے میں کتنا کام کر رہے ہیں, انہوں نے تو بڑی نہر کھود دی, انہوں نے تو یہ ریل کی پٹڑی بچھا دی, سڑکیں کر لیں. ایسا کچھ ہے؟ عرض یہ ہے, دیکھیں نا, یہ تو طالبان کی لابی آپ کہہ سکیں, وہ اس طرح سے یا کچھ لوگ لا علم ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, آئین کے بغیر ریاست ہو سکتی ہے 21ویں صدی میں؟ کوئی بھی ریاست 50 کے قریب اسلامی ممالک ہیں, ایک بھی بغیر آئین کے نہیں ہے. آئین کے بغیر ملک ریاست نہیں ہو سکتی. وہ ان کی کوئی آئین ان کا نہیں ہے. آدھی آبادی جو ہے اس کو زندگی سے انہوں نے نکال دیا ہے. تعلیم پہ بھی پابندی, کام پہ بھی پابندی. تو یہ کیا کامیابی کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو دیکھیں نا, افغانستان کو اس طرف لے جا رہے ہیں کہ افغانستان کو ایک طرح سے غلام ملک رہے گا, ڈیپینڈنٹ ملک رہے گا, اس کا انحصار باہر کے ملکوں پہ ہوگا. کیونکہ آپ جب تک ماڈرن تعلیم ختم کر رہے ہیں, ایسا ایسا افغانستان ایک بڑا مدرسہ بننے جا رہا ہے. یہ جو ہمارے یہاں مدرسے ہیں یہ اپنی شاخیں کھول رہے ہیں, بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. اور میں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح کے مدرسے نہ ہوتے اور جو دین سکھانے والے پرانے مدرسے جس طرح تھے اس طرح ہوتے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے, ہمیں کیا اعتراض ہوتا. لیکن یہ جو نیا سلسلہ ہے سینٹرل ایشیا کے لیے
جو کشمکش ہے، نئی ایک کشمکش سینٹرل ایشیا کے لیے شروع ہو گئی ہے. تو یہ وہاں پہ جیسے پاکستان میں مدرسے بنا کے افغانستان کو قبضہ کیا گیا، اب افغانستان میں مدرسے بنا کے سینٹرل ایشیا کو قبضہ کرنے کی کوشش. اور واخان کو بھی آپ اس طرح سے کچھ دیکھتے ہیں؟ واخان ظاہر ہے کہ سینٹرل ایشیا کا حصہ ہے. واخان جو ہے وہ افغانستان کے حصے میں ہے، اور تاجکستان کے ساتھ ان کا بارڈر لگتا ہے. پاکستان کا بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، تاجکستان کے ساتھ نہیں لگتا. لیکن اس سے یہ بڑی بات ہے، سینٹرل ایشیا کے بعد صرف واخان تو چھوٹا سا اس کا حصہ ہے. سینٹرل ایشیا کے لیے 3 بڑے کھلاڑی ہیں. ایک جو ہے روس ہے، جس نے 19ویں صدی سے غلبہ پایا ہے، اور اب بھی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بھی ملک تو آزاد ہو گئے ہیں، لیکن روسی اس کو اپنے سیاسی دائرۂ اثر میں سمجھتے ہیں اور ثقافتی دائرۂ اثر. ایک پہلا کھلاڑی روس ہے. دوسرا کھلاڑی چین ہے. چین جو ہے وہ سنکیانگ اس کے پاس ہے. سنکیانگ سینٹرل ایشیا ہے، اور ایگور جو ہے وہ ترک ہیں. لیکن ایگور کے علاوہ ازبیک اور تاجک بھی ہیں تھوڑی بہت. تو چین کی پالیسی ہے کہ وہ اس کو ایک مقناطیس بنانا چاہتا ہے سنکیانگ کو، اور اس کے ذریعے سینٹرل ایشیا کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے. اورمچی میں آپ کو دکانوں پہ روسی میں بورڈ لکھے ہوئے ملیں گے. اگر آپ پوچھیں گے کہ یہاں کوئی روسی بولتا ہے، وہ کہیں گے نہیں. تو کس لیے آپ لگائیں؟ کہتے ہیں سینٹرل ایشیا سے لوگ آتے ہیں. تو سینٹرل ایشیا کے لیے وہ ان کا بھی ایک ہے، وہاں انویسٹمنٹ بھی کی ہے، تجارت بھی وہ کر رہے ہیں. تیسری قوت جو ہے سینٹرل ایشیا کی وہ ترک ہے. جب سوویت یونین ٹوٹ گیا ہے تو جو ابھی ترکی ہے، انقرہ اور استنبول والا ترکی، ان کا پروگرام ہے، ان کی ایک منسٹری ہے، منسٹری فار انٹرا ٹرکش افیئرس، بین الترک امور کی وزارت. تو بین الترک میں یہ ہے کہ وہ ایک ملک تو نہیں بنا سکتے، لیکن ایک کامن ویلتھ بنا سکتے ہیں، دولت مشترکہ ترکوں کی. تو یہ 3 قوتوں کے درمیان ایک تاریخی مقابلہ ہے. روس، چین اور یہ ایران بھی کچھ نہ کچھ اس میں اپنا اثر ڈالنا چاہتا ہے، لیکن ایران ذرا فاصلے پہ ہے. بہرحال لیکن یہ جو مغربی طاقتیں ہیں، امریکہ، برطانیہ، ان کے پاس اب وہ پیسے نہیں ہیں، اقتصادیات، معیشت ان کی وہ نہیں رہی کہ یہاں پہ بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کر سکیں. ان کے پاس جہاد ہے، اور جہاد کے لیے جگہ ہے ایف پیک. تو ایف پیک سے ان کے اوپر جہاد اچھال کے پھینکنے کا پروگرام ہے. ہاں، لیکن واخان کوریڈور کے حوالے سے کچھ عجیب سی انفارمیشن اور خبریں تو آتی رہتی ہیں. جی، واخان کوریڈور کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے. ظاہر ہے کہ بہت سے ملکوں کی اس پر نظر ہے. افغانستان میں ادر معدنیات بھی ہیں، وہ بھی ایک بڑا اٹریکشن ہے اور اسٹریٹجک لوکیشن، اور اس میں واخان ایک ہے. اور واخان جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کا بہت بڑا فیوچر ہے. یہ جو کراکرم ہے، یہ میرا خیال ہے کہ پہلا قدم ہے یہ سی پیک. دوسرا قدم، اس سے بڑا قدم ہو سکتا ہے، وہ واخان کوریڈور ہوگا. یہاں پہ 5 تو اس پہ ابھی سے کوئی کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے. ظاہر ہے کہ ملکوں کی اس پہ نظر ہے. بدخشان تاجکستان میں بھی ہے، گورنو بدخشان، اور بدخشان افغانستان میں بھی ہے، اور ہمارا جو گلگت بلتستان ہے، اس سے سارے علاقے کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. آپ کو دیکھ رہے ہیں انتہا پسندی اس کے اندر انجیکٹ کی جا رہی ہے. تو یہ اسی کشمکش کا حصہ ہے سینٹرل ایشیا کے اندر جو میں نے کہا. اور جو یہاں سے طاقتیں ایف پاک سے ان کے اوپر نئی جنگ جو ہے شروع کرنا چاہتی ہیں، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی اور داعش جو ہے وہ نئے پلیئرس ہیں، اور وہ ایک نئی اینٹی ٹیرر وار کا جواز جو ہے بنیں گی. تو خوارج صرف نام ہے، باقی چیزیں چلتی رہیں گی. ایگزیکٹلی نام تبدیل ہوتے رہیں گے. دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا یہاں جو آئی ڈی پیز ہمارے فاٹا میں بنے تھے، اس کو انہوں نے نیا نام دیا تھا. ٹی ڈی پی. ہاں، ٹیمپرری ڈسپلیس پرسن، ٹی ڈی پی. یہ ہماری بیوروکریسی بھی عجیب و غریب سوچتی ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ مہاجرین کو ٹورسٹ بنا لو. تو بس مہاجرین. سر، اس میں بھی ایک ٹیکنیکل نقطہ تھا نا کہ ٹی ڈی پی بیچ میں آ جاتا ہے. آئی ڈی پیز سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں تھیں جو شاید ہم پوری نہیں کر پا رہے تھے، تو ہم نے ان کو پھر ٹی ڈی پیز. وہی بات جو ریفیوجیز کی بھی ہے. آپ حقوق نہیں دینا چاہتے نا، حقوق، آپ قانون کی پابندی نہیں کرنا چاہتے، آپ امپائر چلانا چاہتے ہیں. قانون جو ہے اسٹیٹ کے اندر قانون ہوتا ہے، قانون میں آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. آپ اگر قانون ہوتا مہاجروں کا تو آپ یہ جنگیں کیسے کراتے ہیں؟ تو سر یہ ساری چیزیں تو تب ختم ہوں گی نا. اچھا، آپ نے بالکل آخر میں جاتے جاتے 1 منٹ میں ہم اگر یہ کہہ سکیں کہ آپ جب لر اور بر کہتے ہیں نا، اٹک پار کے اس طرف کے لوگ بہت شک کرتے ہیں آپ پہ.
جی لیکن یہی بات پنجاب میں بھی ہوتی ہے. اب دیکھیں نا لور اوبر کے بارے میں کتنی تھیوریز بنائی جاتی ہیں, لیکن کل سے جو پاکستانی وہ جیتا ہے کھلاڑی, یعنی ہم سب خوش ہیں کہ وہ جیتا ہے, اچھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ انڈین پنجاب میں بھی خاصی سیلیبریشن ہوئی ہے اس کی, وہ نیچرل ہے, یعنی ہمیں تو کوئی اس میں نقص نظر نہیں آتا. یہ تو انسان ہے سب. دیکھیں نا ماں بولی ہوتی ہے جی, آپ کی ماں بولی میں کوئی آپ سے بات کرے اس کا اثر تو انسان ہم سب پہ ہوتا ہے. اگر کوئی اس کی تردید کرتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ حقیقت کی تردید کرتا ہے. تو یہ ایسی باتیں ہیں, اسٹیٹس کی اپنی ایک دنیا ہے, ریاستیں اپنی اس کا ایک طریقہ ہے جو, لیکن ظاہر ہے کہ اب 2003 جیسے آپ سے اگر میں پوچھوں کہ اگر میں افراز سے آپ خٹک صاحب سے پوچھوں کہ جب آپ لر اور بر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنیادی مطلب یہ تھا کہ ہمارے ہاں ہمارے درمیان تاریخی رشتے ہیں, ثقافتی رشتے ہیں, قومی رشتے ہیں, اور ریاستوں کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. اور یہ دنیا میں ہوتا ہے, یہ یورپین یونین میں ہو گیا, امریکہ اور کینیڈا کے درمیان کھلی سرحدیں ہیں, لوگ یعنی آتے جاتے ہیں, تجارت ہر چیزیں آزاد ہوتی ہیں. جرمنی کو لوگوں نے تقسیم کیا تھا اور جرمنی نے تقسیم مان لی تھی, لیکن جب نظام ٹوٹنے لگے تو پھر جرمن ایک ہو گئے. یہ بھی حقیقت ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یورپین یونین کے ذریعے بہت سارے لوگ بغیر ٹوٹے ایک ہو گئے تھے, یعنی ملکوں کے ٹوٹے بغیر ان کی آمد و رفت وغیرہ. تو یہ تو اسٹیٹس کا آپشن ہے کہ وہ ٹوٹنے کا انتظار کرتی ہیں یا اپنے لوگوں کی خواہشات کا احترام کرتی ہیں اور ملکوں کو جوڑتی ہیں. لیکن یہ ملکوں کو جوڑنے والی بات ہے نا, ایک ہونے والی تو بات نہیں ہے نا کہ وہی پھر گریٹر پختونستان کا شک ہوتا ہے. جی دیکھیں ایسے ہے کہ یہ شک کی باتیں ایک توہین ہے, بڑی توہین امیز بات ہے نا. پشتون ایک قوم ہے, ہزاروں سال کی قوم ہے. اب ان کے لیے یہ کہنا کہ آپ نے اگر یہ کہا تو اسے یہ شک پیدا ہوگا. بھائی اگر میں نے جیسے عرض کیا ہم 100 سال سے آزادی کی جدوجہد کرتے رہے ہیں, آج اگر ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے حقوق نہیں مان جاتے, ہم کہہ دیں گے کہ ہم نہیں رہنا چاہتے, ہم آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں. اس میں کیا یعنی یہ بلوچوں میں سے بہت سے لوگ کہہ نہیں رہے, کسی نے کیا بگاڑ لیا ان کا. یہ دیکھیں نا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اب کشمیریوں کا صرف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے, کسی اور کا نہیں ہے. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پاکستان ایک فیڈرل ملک ہے, وفاقی ملک ہے, لیکن اگر جرنیل شاہی ہوگی تو وفاق نہیں ہوگا, ایک صوبے کی حکومت ہوگی. آخر میں ضرور چاہوں گی کہ وہ جو ہم نے شروع میں فیض کے ایک شعر کی بات کی تھی اسی کو کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا اس طرف بھی جاتے ہیں, وہ شعر ضرور سنائیے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ سے آخر میں اسی پر ہی ختم کرنا چاہتی ہوں, کیا آپ کو ٹنل کے اس پار کوئی لائٹ نظر آتی ہے اس سینس میں کہ یہ جو جمہوری لوگ ہیں یا میں کہوں یہ جو سیاست دان ہیں, کیا یہ ایک پیج پر اکٹھے ہو سکتے ہیں, ایک ہو سکتے ہیں اس ساری سچویشن کو سنبھالنے کے لیے؟ میں 2 شعر پڑھوں گا, کیونکہ ایک شعر جو پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا فیض کا, فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ ہمیں سے اپنی صدا ہم کلام ہوتی رہی, ہمیں سے اپنی صدا ہم کلام ہوتی رہی, یہ تیغ اپنے لہو میں نیام ہوتی رہی. ہمارے پاس جو پوٹینشل تھا ترقی کرنے کا, آگے بڑھنے کا, ریجنل کوآپریشن بنانے کا, وہ ہم نے فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کے اپنے وہ تلوار ہم اپنے سینے میں گھونپ دی ہے اور اپنے سینے کو چیر ڈالا ہے, اپنے لہو میں نیام ہو گئی ہے. لیکن دوسری بات جو آپ نے دوسرا آخر میں سوال کیا نا, تو اس میں ایک اور شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے پرہیز تھا, ہر چارہ گر کو چارہ گری سے پرہیز تھا, ورنہ ہمارے درد بہت لادوا نہ تھے, ورنہ ہمارے درد بہت لادوا نہ تھے. عرض یہ ہے کہ یہ ڈائنیسٹک پارٹیاں, ڈائنیسٹک چلنے والی پارٹیاں اور جرنیل شاہی, یہ دونوں مل کر یہاں کے عوام کا استحصال بھی کر رہی ہیں, اور اگر ان عوام نے آگے بڑھ کے تبدیلی نہ لائی تو اس ملک کو ایک بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا وہ بنگلہ دیش والی صورتحال ہوگی؟ یہ کہنا مشکل ہے, لیکن اس کی کئی شکلیں. دیکھیں نا ایک ملک ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا. مثلا صومالیہ ایک ملک ہے کافی وقت سے, یو این میں بھی ان کو نمائندہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن صومالیہ کیا ملک ہے,
کبھی ایک طاقتور گروہ بندوق والا آ جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں دارالحکومت پہ، کبھی دوسرا آ جاتا ہے. یا مثلا سوڈان ایک ملک ہے، لیکن کیا ملک ہے؟ کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تو اسی طرف جاتے ہیں. دیکھیں نا، ابھی بھی ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کب عمل ہوگا. دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ کرنے کا کیا جواز ہے، سوائے اس کے کہ آپ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں. فرنٹ لائن اسٹیٹ بننا بند کر دیں، بس یہ ملک بن جائیں جو یہاں کے عوام کا ملک، اس کی ملکیت، عوام کی ملکیت تسلیم کر لیں جو اصل مالک ہیں اس ملک کے. بہت خوبصورت اینڈ آپ نے ہمیں دے دیا فرنٹ لائن پاکستان میں، کہ فرنٹ لائن اسٹیٹ بننا بند کر دیں. افراسیاب خٹک صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بہت عرصے سے ہماری خواہش تھی یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں، اگرچہ میں اب بھی سمجھتی ہوں کہ بہت سارے سوال رہ گئے ہیں جن کا جواب ضروری ہے. اور جب ہم اگلی نشست کریں گے تو پھر ہم کلچر کے اوپر کریں گے، اسی فرنٹ لائن کے کلچر کے اوپر جو اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا مطمع نظر بناتے تو شاید بہت کچھ فرق ہوتا. اور پھر وہ جو آپ نے بات کی تھی نا، 4 پختونوں کا ایک قصہ جو تھا، وہ بھی ہم اپنے لوگوں کو سنائیں گے. وہ جو کابل میں اکٹھے ہوئے تھے، آزادی کے وہ کردار جو پھر پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر ایک ہیرو بنے، لیکن اپنی مٹی نے شاید ان کو وہ ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا اور پتہ بھی نہیں ہے لوگوں کا. لیکن یہ کہ پوڈ کاسٹ کے آنے سے یہ تسلی تھوڑی ہوتی ہے کہ ان چیزوں پہ ریاستوں کی اجارہ ختم ہو گئی ہے، اور کچھ جو سول سوسائٹی ہے اگر وہ ہمت کرے تو ایک الٹرنیٹیو ہسٹری، الٹرنیٹیو کلچر لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں. ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں فرنٹ لائن پاکستان کے اس پلیٹ فارم پر. افراسیاب خٹک صاحب، ایک بار پھر آپ کا شکریہ. ناظرین، آپ بہت کچھ تھا، اتنے سوال تھے کہ جب آپ کے سامنے افراسیاب خٹک جیسی شخصیت بیٹھی ہو تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پوچھنے کی ہوتی ہیں، جاننے کی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں سوال بہت زیادہ ہے. شاید بعض اوقات ہمارے سوال جو ہیں وہ بھی ایسے سمجھے کہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے ہم جن حالات سے گزرے ہیں تو ہماری جو سوچ ہے وہ سیچوریٹڈ ہے. تو ہم کبھی ادھر سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جس نقطے پر ہم پہنچے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کو ان 4 پختونوں کی کہانی بھی ضرور سنائیں گے. لیکن آج ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جو وہ کہا نا، فرنٹ لائن اسٹیٹ بننا چھوڑ دیں. فرنٹ لائن پاکستان میں ہم ضرور ان ساری باتوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ بھی ہمارا یہ پلیٹ فارم دیکھتے رہیے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.